میرے محترم دوستو، چودھری مجاہد یاسین، میں لاہوری اسٹیٹ کا آنر ہوں۔ +923224929992 میرا فون نمبر ہے۔ آج ہم ایل ڈی اے سٹی لاہور کے بارے میں کافی ڈیٹیلڈ ڈسکشن کریں گے۔ ویڈیو کافی لمبا ہوگا، ایڈوانس میں آپ کو وارننگ ہے، کیونکہ پروجیکٹ پہ ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں۔ پروجیکٹ کی ہسٹری ہم نے ڈسکس کرنی ہے، پاسٹ پرائسز ڈسکس کرنی ہے، کرنٹ پرائسز ڈسکس کرنی ہے، فیوچر پرائسز ڈسکس کرنی ہے، لوکیشن ڈسکس کرنی ہے، کون سے بلاکس اچھے ہیں، کون سے پلاٹس اچھے ہیں، کون سے پلاٹ آپ کو رکھنے چاہیے، کون سے بیچنے چاہیے، کون سے فیچرز میپ کے اوپر ہڈن ہیں جو کسی کو بھی پتہ نہیں۔ میپ سٹڈی ہم ان ڈیٹیل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ویڈیو آپ انشاءاللہ لائک کریں گے، ون آف دی بیسٹ ویڈیو ہوگا انشاءاللہ اس پہ ایل ڈی اے سٹی پہ۔ میں نے پہلے بھی اس کے کافی ڈرون ویڈیوز بھی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، ابھی بھی ہم نے کل فوٹیج ریڈی کی ہے انشاءاللہ۔ ڈرون ویڈیو بھی اس کے بعد ہم اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن یہ ویڈیو بیسیکلی میں سارا میپ سٹڈی پہ فوکس رکھوں گا۔ ڈرون کی ڈیولپمنٹ کی لیٹسٹ کوریج میں آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ آج کل میں ہی اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ اچھا دوستو، سب سے پہلے ہم اس کی لوکیشن اور اس کی ہسٹری پہ آتے ہیں۔ ایل ڈی اے سٹی جو ہے اس کی لوکیشن سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر میں تھوڑی ہسٹری ڈسکس کرتا ہوں کہ کیا پروجیکٹ تھا یہ۔ بیسیکلی لوکیشن پہلے دیکھ لیں کہ کہاں پہ ہے۔ یہ ایل ڈی اے سٹی ہے یلو کلر کا، یہ ڈی ایچ اے 10 ہے، یہ ڈی ایچ اے 9 ہے، اور ادھر ولنشیا واپڈا وغیرہ ہیں سارے لیفٹ سائڈ پہ۔ یہ ساری شہر کی گنجان آبادی ہے ہماری لاہور شہر کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اٹ از ویری ویری آئیڈیلی لوکیٹڈ جو ہے۔ اس میں یہ دیکھیں، یہ آرچرڈ نیچے جا کے آ جاتا ہے، بیریا ٹاؤن، یہ وہ سارے جو ہے نا کافی نیچے ہیں۔ اگر اس کو دیکھا جائے آبادی سے وہ دور ہیں، یہ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یلو جو ہے یہ اوریجنل فیز تھا 1۔ اب جو کرنٹ فیز 1 ہے وہ یہاں پہ ہے۔ یہ میں دکھانا یہ چاہ رہا تھا آپ کو کہ یہ شہر ہے، اور یہ دیکھیں کہ یہ کافی نیچے جا کے ہیں آبادی سے شہر کی جو ہے نا، تو یہ بڑا آئیڈیلی لوکیٹڈ ہے۔ اگر ادھر دیکھیں تو ڈی ایچ اے سارا، ادھر دیکھیں بیریا، ولنشیا، واپڈا، ریبرڈ، لیک سٹی، اے ڈبلیو ٹی، بیریا آرچرڈ، این ایف سی 2، نیو لاہور سٹی وغیرہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے نیچے چلے جائیں تو یہ نشے من میں بھی لوگ رہ رہے ہیں، اس میں سینٹرل پارٹ میں بھی لوگ رہ رہے ہیں، کافی دور اس سے جا کے وہ آتے ہیں نیچے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اوریجنل جو ہے یہ ایل ڈی اے سٹی تھا جب ہم نے اس میں کام شروع کیا تھا، تقریباً 2.5 سے 3 سال پہلے۔ تو یہ میں نے میپ اس وقت یہ ڈرا کیا تھا، تو آپ کو یہ لوکیشن میں نے دی تھی اس وقت۔ اور وجہ یہ تھی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ رنگ روڈ کے جو اس کو 1 2 اور 3 انٹرچینج لگیں گے، اور اس کے بعد اس کی جو ہے نا آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو نیچے روڈ، یہ جو سارا ڈیولپمنٹ ورک ہوا ہوا ہے یہ تقریباً 2 سال پہلے کا ہوا ہوا ہے، اور اس وقت جو ہے نا 2-2.5 سال پہلے یہ ہم نے 9.5 لاکھ روپے میں اپنے کلائنٹس کو بائی کروانا شروع کی تھی یہ فائل، اور میں نے خود بھی بائی کی تھی 9.5 سے 11 کے درمیان۔ تو چونکہ میری خاصی ہولڈنگ تھی، تو جو فارغ ڈاٹ کام ٹائپ کے لوگ ہیں، جو کمپیٹیٹر لوگ ہیں، وہ جو ہے نا انہوں نے کافی اس کو جو ہے نا ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ دیکھیں 2 سال میں اتنی ٹف مارکیٹ میں بھی جو ہے پچھلے 2-3 سال میں یہ آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہے، اور یہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ 3 سال میں پھر ڈبل ہونے جا رہی ہے۔ آئی ہیو نو ڈاؤٹ، جیسے تب نہیں تھا، اور یہ سب سے ٹاپ پرفارمنگ پروجیکٹ ہے پچھلے 2 سال میں لاہور میں۔
انکلوڈنگ وتھ لیک سٹی جو ہے. لیک سٹی از آلسو ون آف دی موسٹ گینر ان لاہور. وہ بھی آپ کو یاد ہے کہ ان دونوں کی وجہ سے ہمیں خاصا بدنام کیا گیا تھا ناجائز طور پہ. لیکن یہ اللہ جو ہے وہ اس نے چیزیں سیٹ کی ہوتی ہیں. کوئی جو مرضی چاہے جتنا مرضی بدنام کرنا چاہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. اللہ نے عزت دینی ہوتی ہے. اللہ نے عزت دی ہے کہ آج اس میں جو ہے جو پلاٹ 25 سے 30 لاکھ کے درمیان ہم نے 5 مرلہ کے لیک سٹی کے بک کیے تھے، وہ اپنی لینڈ کاسٹ کی ڈیٹ ختم ہونے سے پہلے ان پہ ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو گیا، اور اگلے 1-2 سال میں وہ آپ کو ڈیولپ ہو کے مل بھی جائیں گے، پوسیشن میں چلے جائیں گے. اسی طرح اس کا یہ دیکھیں کہ اس کا بھی میپ آ گیا، حالانکہ اس میں بھی کافی بیچ میں پرابلمز بھی آئیں، ایشوز آئے، کورٹ کیس چلا، ہر چیز ہوئی. تو لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے، اکثر لوگ مجھے یہ بھی ایکیوز کرتے ہیں کہ جی میں اس پروجیکٹ کو ڈی گریڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آج کل جو لینڈ پرووائڈرز ہیں وہ مجھے یہ ایکیوز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں اس کو ڈی گریڈ کرتا ہوں، نیگیٹو چیزیں بھی اس کی بتاتا ہوں، مجھے صرف پازیٹیو بتانی چاہیے. لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ میں جتنا اس پہ پروجیکٹ پہ میں نے محنت کی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اتنا زیادہ اس پہ نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی تھی میرے اگینسٹ، میری گرج میں کہ میری اس میں ہولڈنگ ہے یا میں اس میں ڈیلنگ کر رہا ہوں. جو پروجیکٹ بھی میں ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اکثر کمپیٹیٹر یا جیلس لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف کمپین شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ بہتری کرتا ہے جو بھی کرتا ہے. اب آپ کے سامنے رزلٹ ہے کہ کتنی اچھی لوکیشن ہے، کتنا اچھا پروجیکٹ ہے. یہی میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا تھا جب 9.5 لاکھ اس کی پرائس تھی، آج سے 2 سال پہلے، 3 سال پہلے. تو جو لوگ سنتے ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے اور وہ دعائیں بھی دیتے ہیں. اب ہماری اس میں سب سے زیادہ مارکیٹ میں ہم نے اس کی بائنگ کرائی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی عزت بھی ہمیں سب سے زیادہ اس میں دی ہے. ہمارا کام اس میں سب سے زیادہ ہے. لوگ دوسرے کام نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں اب اس طرح کلائنٹ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہم اس پروجیکٹ کے اگینسٹ ہیں، وہ غلط امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کلائنٹ ان کے پاس جائے کہ یار یہ تو لاہوری اسٹیٹس کے خلاف ہے. ہم اس کے کوئی خلاف نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ون آف دی بیسٹ پروجیکٹ تھا، ہے اور ہوگا. لیٹس میک اٹ 100% کلیئر. کمپٹیشن کرنا ہے تو کام سے کریں، اس طرح شارٹ کٹ سے نہیں ہوتا. اس میں جو ہے کرنٹ جو فیز ہے اس کی آپ کو میں میپ دکھا دیتا ہوں کہ کرنٹ فیز 1 جو ہے وہ اس جگہ پہ ہے. اس میں یہ ہمارا فیز 1 کا میں نے میپ کو اوور لے کیا ہوا ہے. میں نے آپ سے شیئر بھی یہ لنک کیا ہے سارا میپ. آپ اس پہ آن لائن ہائی ریزولیوشن میں دیکھ سکتے ہیں، اور سلائڈر یوز کر کے آپ اس میں بیک گراؤنڈ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ سارے بلاکس ہیں، یہ پلاٹ کے میپ ہیں. لوکیشن جو ہے اگین میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی پرائم لوکیشن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آئیڈیلی ایکسیسیبل ہے پورے لاہور میں. کسی جگہ سے بھی آپ اس پہ جانا چاہتے ہوں تو یو ہیو ملٹیپل ویز ٹو ریچ دیئر ویری فاسٹ. اور کل کو یہ DHA-10 کا جو گرین ایریا ہے اس کے بالکل آلموسٹ سامنے آ جاتا ہے، اپوزٹ سائڈ پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، DHA-10 کی جو ہے ڈیولپمنٹ میں خاصا ٹائم چاہیے. یہ جو ہے آپ کو 2 سال میں یہاں پر پلاٹ مل جانا ہے. اس کے نیچے جا کے سینٹرل پارک ہے، جیسے یہ سینٹرل پارک ہے، وہاں پہ آج کل آبادی ہے، اس سے بہت زیادہ ریٹ ہیں. اس کے اوپر ابھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ اس کے جو ہے نا، یہ اوپر یہ زامن سٹی ہے. ٹھیک ہے، یہ زامن سٹی جو ہے LDA سے تھوڑا سا فاصلے کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اس کی لوکیشن اس سے کافی بہتر ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنا ڈسٹنس تو نہیں ہے. اس کا پرائس کا آپس میں ڈفرنس جو ہے وہ ڈبل کا ہے. ٹھیک ہے، اس کی لوکیشن نو ڈاؤٹ کہ اس کی زامن سٹی کی بھی کافی اچھی ہے. وہ انسٹالمنٹ پہ ہے. ہم اس میں بھی آپ کو انسٹالمنٹ میں پلاٹ بیچ رہے ہیں زامن سٹی میں. اٹ از آلسو اے گڈ انویسٹمنٹ. لیکن یہ جو ہے نا، یہ بیسٹ انویسٹمنٹ ہے.
یہ جو ہے اس پرائس کے اوپر جو کرنٹلی اس کی تھی بیلٹ سے پہلے 17.5 17 لاکھ کی فائل تھی، واز اے گڈ بائی ایون ایٹ دیٹ پرائس. پرائسز جو ہیں وہ ہم اس کی ذرا نا مجھے ایک ویک آپ دیں گے، انف ڈیٹا آ جائے، پتہ چلے کیا بائر سیلر ہے، کیا ریشو ہے، پھر میں آپ کو گائیڈ پراپر کروں گا اس میں. ابھی فی الحال جو ہے ہمارا فوکس جو ہے اس کے پلاٹ کی اور میپ کی لوکیشن، بلاکس کی لوکیشن، اپروچ روڈز وغیرہ جو ہے نا ڈسکس کرتے ہیں. چیزیں جو ڈسکس میں کرنے جا رہا ہوں کوئی آپ کو مارکیٹ میں نہیں بتاتا، نہ کسی کو پتہ ہوتا، نہ کوئی میری طرح محنت کرتا ہے. میرے یہ شوق ہے اس لیے میں لگا رہتا ہوں. تو آپ کو جو چیزیں دکھانے جا رہا ہوں وہ شاید آپ کو نہ دیکھنے کو ملیں، پاس میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی، فیوچر میں بھی شاید نہ ملیں. یہ میں اب لوکیشن میپ کو میں آف کر دیتا ہوں تاکہ اس کا میں روڈ نیٹ ورک آپ کو دکھا سکوں کہ وہ کیسا ہے. یہ میں نے بلاکس لے اوور کیے ہیں، یہ 2D اسکیل بلاکس ہیں اسی میپ کے جو میں نے ابھی آف کیا ہے، یعنی کہ یہ والا میپ. اس پہ بلاکس جو ہے نا یہ دیکھیں کہ میں نے بالکل اس کی پراپر جو ہے نا وہ اوور لے کیا ہوا ہے ایچ بلاک، تاکہ آپ اس میں دیکھ سکیں کہ اس وقت اس کی جو امیج ہے گوگل کا وہ تھوڑا چند ماہ پرانا ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہے. یہ ایسٹرن بزنس ڈسٹرکٹ ہے، کمرشل بزنس ڈسٹرکٹ. یہ والا حصہ ہے ایسٹرن. یہ اے بلاک ہے. یہ اے بلاک کی آپ آن گراؤنڈ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اے بلاک میں کرنٹلی کیا سچویشن تھی. میں ابھی آپ کو بالکل لیٹسٹ امیج بھی 2 دن پہلے کا بھی دکھاتا ہوں، لیکن آپ یہ تھوڑا سا اس میں دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے سارے بلاکس کا. بی ہو گیا، یہ سی ہے، سی میں یہاں پہ ایک فارم ہاؤس ہے اور ایک یہ فارم ہاؤس ہے. ٹھیک ہے، یہ سی بھی آپ دیکھ لیا آپ نے. اب ڈی کو چیک کر لیتے ہیں. ڈی میں یہ بٹا جو ہے یہ کلیئر کر لیا ہے، ایل ڈی اے نے ابھی پوسیشن لیا ہے ریسنٹلی. ای بلاک ہے، ٹھیک ہے. ایف بلاک بھی آلموسٹ سارا کلین ہے. تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے نا یہ ایک تھوڑا سا ایریا ہے. جی بلاک کو چیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، نیٹ اینڈ کلین بلاک ہے. ایچ بلاک بھی موسٹلی کلیئر ہے، سوائے یہاں پہ چند گھر ہیں اور یہاں پہ چند گھر ہیں. جے جو ہے اس میں یہاں پہ چند گھر ہیں، باقی سارا کلیئر ہے. یہاں پہ جے ایل اور کے میں جو ہے نا یہ ایریا جو ہے اس میں ابھی پاکٹ ہے لینڈ کی، باقی سارا تقریباً کلیئر ہے. کے میں یہاں پہ کچھ گھر ہیں، یہاں پہ کچھ گھر ہیں اور یہاں پہ کچھ گھر ہیں، باقی سارا قریباً کلیئر ہے. یہ پاکٹ تھوڑی سی جو ہے جیسا میں نے کہا کہ یہ لینڈ جو ہے نا یہ ابھی ایل ڈی کے پاس نہیں آیا. اسی طرح کیو کا یہ حصہ جو ہے ابھی ایل ڈی کے پاس نہیں آیا. این کلیئر ہے، کوئی پاکٹ نہیں ہے، کوئی ہاؤسز نہیں ہے. پاکٹ میں صرف اس کو کہوں گا ایل ڈی اے کے میپ میں جس پہ گھر بنا ہوا ہے. ایل ڈی اے کا اگر وہاں پہ گھر کسی کا نہیں ہے تو لینڈ بائی فورس سپریم کورٹ نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تک نہیں بائی فورس انہوں نے لیا، لوگوں کو آپشن دی ہوئی ہے، لیکن یہ جب چاہیں یہ لے سکتے ہیں. لیکن اگر وہاں پہ کوئی گھر بنا ہوا ہے تو پھر وہ گھر کو جو ہے نا نہیں آپ گرا سکتے یا اس کو نہیں چھین سکتے. اس کے لیے پھر کورٹ بیٹل سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ مہینوں نہیں سالوں تک چلتی ہے. ایون سپریم کورٹ کے آرڈر میں بھی جو ہے نا گھر گرانے کی اجازت تو وہاں پہ نہیں ہے، لیکن اوپن لینڈ کو وہ ایکوائر کر سکتے ہیں جو ہے نا ایگریکلچر لینڈ جو ہے. اچھا جی، یہ چیز ہے کہ بیسیکلی کافی زیادہ میپ جو ہے یہ کلیئر ایریے پہ ہے، ان کی پوزیشن میں ہے. اب میں آپ کو لیٹسٹ امیج دکھاتا ہوں ایچ بلاک کا جو میں نے ابھی ریڈی کیا ہے. یہ نومبر 30 کا ہے. تو اس میں آپ اگر دیکھیں تو انہی بلاکس کو میں ساتھ ساتھ آن آف کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے. ایچ بلاک میں چلتے ہیں. یہ اے بلاک ہے فرض کیا، تو اے جو ہے وہ
تقریباً ویسے ہی ہے جیسا پرانا امیج تھا، بی بھی تقریباً ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ بی میں یہ لینڈ کچھ کلیئر مزید ہوا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے جو ہے وہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ بزنس ڈسٹرکٹ کا جو ہے وہ بعد میں بھی دیکھا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا۔ سی جو ہے یہ اس کا جو میں لیٹسٹ امیج دکھا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ سی میں آن گراؤنڈ جو ہے نا لاسٹ امیج سے گوگل کے جو ہے نا اپڈیٹ لیٹسٹ امیج میں یہ ہے کہ یہ سارا ایریا سی کا انڈر ڈیولپمنٹ ہے۔ اور ڈی جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں سیٹلائٹ پہ۔ ڈی میں یہ بٹھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلیئر ہوا ہے۔ یہ جو برائٹ ایریاز جو ہے نا ان پہ یہ ہے کہ یہ لینڈ لیبلنگ انڈیکیٹ کرتا ہے سیٹلائٹ امیج میں، جو چونکہ یہ ہائی ریزولوشن میں نہیں ہے، ایچ ڈی میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں گیس ورک کرنا پڑتا ہے کہ کون سا ایریا کتنا انڈر ڈیولپمنٹ ہے۔ تو یہ برائٹنیس جو ہے نا یہ انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ریسنٹلی اس پہ کام ہو رہا ہے، لیبلنگ وغیرہ ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ ڈی ہو گیا ہمارا۔ ای بھی ہم چیک کر لیتے ہیں۔ ای میں اس ایریا میں دیکھیں ساری یہ نئی ڈیولپمنٹ ای میں بھی شروع ہوئی ہوئی ہے اور اوپر یہ لینڈ بھی کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ای بلاک تقریباً سارا ہی کلیئر ہے، آئی ڈونٹ سی اینی ایشوز ان ای۔ ایف سارا ہی کلیئر ہے۔ ایف میں آپ دیکھیں، یہ ایف میں نیچے جو ہے نا آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ ساری ڈیولپمنٹ چل رہی ہے۔ تو ایف گائز آر ویری لکی کہ سارا کلیئر ہے، ادھر کوئی گاؤں شاؤں نہیں ہے، ایون تو باؤنڈری ہے لیکن بری باؤنڈری نہیں ہے، یہاں پہ چھوٹی موٹی اسکیم کسی نے کاٹی ہوئی ہے، تو دیٹ از گڈ پوائنٹ، ناٹ دی بیڈ پوائنٹ۔ جے بلاک جو ہے اس میں اس حصے میں آپ دیکھیں تو آپ کو ڈیولپمنٹ جے میں بھی نظر آ رہی ہے، شروع ہوئی ہوئی ہے۔ یہ حصہ جو ہے اتنے حصے میں کام ہو رہا ہے، یہ ابھی جو ہے کچھ حصہ جو ہے اس پہ کام نہیں ہے، لیکن یہ موسٹلی لگتا ہے کہ یہ ٹیک اوور ہو چکا ہے، سوائے ایک آدھ یہ گرین لینڈ نظر آ رہا ہے، یہ گرین لینڈ نظر آ رہا ہے، باقی جو ہے نا سارا لینڈ جو ہے نا تقریباً ایکوائر ہوا ہوا ہے۔ ایچ بلاک دیکھ لیتے ہیں سیٹلائٹ پہ۔ ایچ میں بھی جو ہے اس ایریا میں کچھ ڈیولپمنٹ نئی نظر آ رہی ہے، باقی تقریباً پرانی ہے، اور ایچ بلاک میں بھی تقریباً سارا ایریا کلیئر ہے، سوائے یہ ایک تو کروں کہ یہ ابھی بھی لگ رہا ہے کہ یہ وہاں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، روڈ وہاں پہ رکی ہوئی ہیں، اور یہ کچھ گرین فصلیں لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والا جو لینڈ ہے نا یہ والا گرین فصل لگی ہوئی ہے۔ ایل جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بڑا کلیئرلی یہ والا ایریا جو ہے یہ ابھی بھی ایل میں جو ہے، یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ ایل کا جو ہے یہ ابھی بھی ایریا کلیئر نہیں ہے، باقی ایریا پہ روڈز بن گئی ہوئی ہیں لیکن اس ایریا پہ جو ہے وہ نہیں بنی۔ کیو میں جو ہے دیکھ لیتے ہیں، کیو جو ہے ہمارا جو ہے سیٹلائٹ پہ کیا کہتا ہے۔ کیو جو ہے اس میں آپ دیکھیں یہ گرین ہے ایریا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لینڈ ایل ڈی اے نے لے لیا ہوا ہے، یہ ابھی لینا ہے، ٹھیک ہے۔ کیو کا یہ حصہ جو ہے نا اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے، اور یہ 300 فٹ روڈ کے قریب بھی ہے، تو بہت پرائم ایریا یہ گنا جائے گا، لیکن جتنا پرائم یہ گنا جائے گا اتنا ویک یہ بھی گنا جائے گا، کیونکہ یہ گاؤں کے ساتھ بھی ہے، اور یہ ابھی جو ہے نا اس پہ کام سٹارٹ ہونے میں ٹائم لگے گا لینڈ ایکوزیشن میں۔ این جو ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کلیئر لگ رہا ہے، کام آن گراؤنڈ اس پہ شروع نہیں ہوا، این پہ، پی پہ یا ایم پہ، لیکن یہ ہے کہ جنرلی جو ہے نا یہ ایریا ادھر بھی کوئی فصل لگ رہی ہے مجھے، تو یہ روڈ بھی یہاں پہ رکی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ کو کہ جو بھی لینڈ پہ اگر کوئی سٹرکچر نہیں ہے نا تو وہ موسٹ لائکلی ایل ڈی اے بائی فورس بھی لے دے گا، کورٹ کا آرڈر ہے سپریم کورٹ کا کہ وہ لے سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے آرڈر کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں گھر ابھی بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں، یہ والے بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، ڈیمولیشن نہیں ہوئی ان کی، جو ہے نا کم از کم 30 تاریخ تک نہیں ہوئی۔ اچھا جی،
اب جی کو ہم نے دیکھ لیا ہے آلریڈی کہ نہیں دیکھا، دیکھ لیتے ہیں دوبارہ۔ جی میں بھی یہ اس ایریا میں لیبلنگ ریسنٹلی شروع کی ہے انہوں نے، تو اس کا مطلب ادھر بھی جی میں بھی کام شروع ہو جائے گا۔ جی بھی سارا تقریباً کلیئر ہے، آئی ڈونٹ سی اینی ایشوز ان دیئر۔ ایچ میں یہ جو ایریا جو ہے نا اس کارنر میں، یہ تھوڑا سا ایریا لگ رہا ہے کہ اس میں ابھی کوئی ایشوز آئیں گے ٹمپریریلی، لیکن یہ آپ دیکھیں یہ انہوں نے نا بڑے کلیورلی اس کو جو ہے کمرشل وغیرہ دیا ہے تاکہ ٹائم انف مل جائے کور کرنے کے لیے لینڈ کو۔ سارا لینڈ ہی انشاءاللہ مل جائے گا، آپ کو فکر نہیں کریں، بالکل ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 سال میں سارے پلاٹ ملیں گے پورے فیز کے انشاءاللہ۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ چیز ایکسپلین کر دوں جو کہ کسی ڈیلر نے آپ کو ابھی تک نہیں کی۔ میں جیسے آپ کو بتایا کہ ان چیزوں پہ بڑی محنت کرتا ہوں، شوق ہے، تو میں آپ کو اس کا گائیڈ کرتا ہوں پراپر۔ یہ مین ایکسیس تھی جو اوپر والا اوریجنل یہ فیز 1 تھا، اس میں یہ 9.5-10 لاکھ کی جب فائل تھی تو ہم نے لے کے دیا۔ اس وقت یہ بلے ورڈ بھی یہاں کنسٹرکشن ہو رہی تھی ایکسیس کی، اور یہاں پہ ڈیولپمنٹ کام چل رہا تھا۔ 3 انٹرچینج اس کو لگ رہے تھے، ایک انٹرچینج یہاں پہ بننا ہے، یہ بنا ہوا ہے، یہ بنا ہوا ہے، یہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ٹوٹل 1 2 3 4 انٹرچینج اس میں بنتے ہیں رفلی۔ تو 3 تو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، ایک یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، ایک یہ دیکھیں، ایک یہ دیکھیں۔ لیکن یہاں پہ بھی جو ہے نا یہ اس طرح کا سیٹ اپ ہے کہ وہ چاہیں تو اس کو انٹرچینج یہاں پہ بھی بنا دیں اور بنائیں گے۔ روڈس آن کرتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا تھک گیا ہوں پچھلے 24-25 گھنٹے سے جو میں کام کر رہا ہوں، تو اب تو آنکھیں بھی جو ہے نا صحیح طرح نہیں کھل رہی۔ یہ جی روڈ نیٹ ورک ہے، یہ آپ کی رنگ روڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی یہ جو انٹرچینج بننا ہے یہاں پہ، اس سے یہ 300 فٹ روڈ چوڑی جو ہے نا، یہ والی 300 فٹ روڈ ہے۔ یہ جو ہے یہ ہمارے جو ہے بلاک کو نیچے آ کے پہلے ایم کو ٹچ کرتی ہے، پھر این کو کرتی ہے، اور پھر آگے کیو کو کرتی ہے، اور ادھر ایل کو ٹچ کرتی ہے۔ ویری ویری گڈ ایکسیس یہ والی جو ہے۔ اس کے بعد یہ 200 فٹ روڈ ہے، یہ 200 فٹ روڈ جو ہے یہ ہماری سی بلاک کو آ کے ٹچ کرتی ہے، اور یہ نیچے جو ہے ای جی ایچ کو ٹچ کرتی ہے۔ یہاں پہ یہ جو پنک روڈز ہیں یہ ساری 75 فٹ کی روڈ ہیں۔ یہ روڈ جو ہے یہ 150 فٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ روڈ 150 فٹ ہے جو کہ آپ ادھر اگر آپ دیکھیں تو یہ آبادی کے درمیان سے میں نے دکھائی ہے۔ یہ میں نے اس لیے دکھائی ہے کہ یہ جو ایل ڈی اے کا پلان آفیشیل ہے نا، اس پہ یہ روڈ جو ہے نا یہ دکھائی گئی ہے۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ ڈاٹیڈ لائن دیکھ رہے ہیں، یہ لائن جو ہے یہ ادھر سے یہ روڈ ایسے جا رہی ہے، یہ 150 فٹ کی نیلم روڈ ہے، یہ دیکھیں نیلم روڈ، ٹھیک ہے، 150 فٹ یہ ایسے نیچے ہوتی ہوئی ادھر سے جائے گی 150 فٹ، یہ 150 فٹ، یہ 150 فٹ، اور یہ پھر ایل کے نیچے سے 150 فٹ یہی نیلم روڈ جاتی ہے، اور پھر یہ آگے کیو کے نیچے سے ٹچ کرتی ہوئی یہ جو ہے نا جا کے یہ پارک ایوینیو ہاؤسنگ اسکیم میں اس میں جا کے کنیکٹ ہوگی۔ تو یہ ابھی تو یہاں پہ آبادی ہے، لیکن یہ دکھا رہا ہے کہ یہ روڈ یہاں سے جو ہے نا پھر آگے فردر جو ہے یہ روڈ جو ہے یہ فیز 10 کے نیچے سے ہوتی ہوئی فیز 7 کو ٹچ کرے گی، اور فیز 7 سے ہوتی ہوئی جی ٹی روڈ پہ جا کے جو ہے نا بی آر بی کے ساتھ ساتھ یہ ملے گی۔ یہ فیوچر میں یہ روڈ بنے گی یہاں سے فیروزپور روڈ سے یہاں تک، اور ایل ڈی اے میں بنے گی فیروزپور روڈ سے لے کے تو ادھر پارک ایوینیوز کے بیک کی سائڈ تک ایل ڈی اے بنائے گا۔ اچھا جی، وہ ڈی ایچ اے بنائے گا اور یہ ایل ڈی اے بنائے گا۔ تو یہ لنک آپ کو سمجھ آ گیا کہ ایک 150 فٹ روڈ یہ کنیکٹ نیچے سے ہوگی، ایک آپ کی 150 فٹ روڈ یہ کنیکٹ ہو رہی ہے
یہ نہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آلریڈی روڈ بنی ہوئی ہے. اگر آپ اس پہ دیکھیں تو یہ روڈ جو ہے نا آپ کو نظر آتی ہے. یہ دیکھیں میں کلوز اپ کر کے دکھاتا ہوں، یہ روڈ ہے، بیچ میں نہر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بلاک سی جو ہے یہ فیسنگ نہر بلاک بھی ہے، اور اس کی ایکسیس ادھر سے بھی ہے اور اوپر سے بھی ہے. اوپر انٹرچینج سے بھی ڈائریکٹ ایکسیس ہے سی بلاک کو، اور نیچے ادھر سے بھی فیروزپور روڈ سے بھی ڈائریکٹ ایکسیس جو ہے نا یہ ملے گی ادھر سے اس کو جو ہے نا. تو اس کے علاوہ ایک یہ ایکسیس بھی آتی ہے. یہ بھی روڈ جو ہے یہ بھی 150 فٹ کی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اندر آ رہی ہے. اس کے اوپر یہ ڈیوائڈ کر رہی ہے اے کو اور بزنس ڈسٹرکٹ کو. ٹھیک ہے، یہ 300 فٹ میں نے بتایا تھا نیچے کنیکٹ کر رہی ہے. یہ ساری 75 فٹ ہے پنک جو ہے. یہ 150 فٹ روڈ ہے. یہ جو ایریا ہے یہ آپ اگر دیکھیں یہ روڈ بھی جو ہے یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ریزیڈنشیا کے پاس سے، اور یہ آن گراؤنڈ بنی ہوئی ہے. یہاں سے ہوتی ہوئی یہ ایسے آئے گی، ایسے آ کے یہ سیدھی 150 فٹ روڈ جو ہے نا یہ آ کے پھر 300 میں مل جائے گی. پہلے ادھر 300 میں ملتی ہے، پھر اوپر بھی 300 میں ملتی ہے. یہ سارا بزنس ڈسٹرکٹ ہے، سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ. یہ تو چھوٹی سی بزنس ڈسٹرکٹ ہوگی نا، مین بزنس ڈسٹرکٹ جو ہے نا وہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے. یہ ساری یہ والا ایریا سارا ہی کمرشل ہوگا، کمرشل ہائی رائز ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سارا ایریا جو ہے نا کمرشل ہائی رائز ہوگا. اگین جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ روڈ بھی بولیورڈ کا فیروزپور روڈ سے آلریڈی ایکسیس بنی ہوئی ہے مین. یہ بھی ایل ڈی ایس سٹی کی سڑک ہے. ٹھیک ہے، مین بولیورڈ ہے، اور یہ جو ہے نا یہ اس روڈ پہ 200 فٹ پہ بھی کنیکٹ کرتا ہے، آگے جا کے 300 فٹ کو بھی کنیکٹ کرے گا. تو یہ بھی مین سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کو یہ سارا ہب کو سپلائی کرے گا. یہاں پہ آپ کے تقریباً سارے اپارٹمنٹس جو ہیں وہ پلانڈ ہیں. اس کے لیے جو عمران خان کی پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے اس میں سارے یہ پلاٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ آئیں گے. تو دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی زیادہ جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو روڈز ہیں نا بہت زیادہ بڑی روڈز جو ہے نا وائڈ روڈز انہوں نے دی ہیں جگہ جگہ پہ. تو ایکسیس ول بی ویری ویری ایزیلی اویلیبل فرام اینی ویئر. یہ فیروزپور روڈ آ رہی ہے، ساری آبادی نیچے تک گنجان آبادی ہے. یہ دیکھیں یہ سینٹر پارک میں یہ دیکھیں کتنے گھر ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساتھ میں بیریا نشیمن میں دیکھیں کتنے گھر ہیں. تو یہ اس سے بہت آگے ہیں. یہ تو شہر کے جو ہے نا بالکل ساتھ آ جاتی ہے. یہ دیکھیں وادی ساتھ. ٹھیک ہے، یہ 9 آ جاتا ہے سارا. یہ کتنا دور ہے 9 سے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے ایل ڈی ایس 1 شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اگر فیز 1 دیکھا جائے تو وہ بھی جو ہے وہ بالکل ایکسیسیبل ایزیلی ہے. ابھی بحث ہم آگے کرتے ہیں کہ کون سا بلاک بہتر ہوگا. سارے دوست یہ پوچھ رہے ہیں یار بلاک بتائیں کون سے بہتر ہیں، یا پلاٹ کون سے بہتر ہیں لینے کے لیے یا بیچنے کے لیے یا رکھنے کے لیے، کون سے رہنے چاہیے یا رکھنے چاہیے. لیکن میری کوشش ہے کہ میں پہلے آپ کو اس کی ایکچوئل میپ کی پوری شیپ تو بتاؤں کہ یہ کیسے چلنا ہے آگے کام، کون سی روڈ کدھر سے کنیکٹ ہونی ہے، کیسی ہونی ہے. لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا، ڈیلروں کو جو ہے اس میں ایکسپیرینس نہیں ہے. سارے اس کے فائنل ڈیل کرتے رہے ہیں تو ان کو بیچاروں کو بھی اندازہ نہیں ہے. ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. ہمیں 2004 سے کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ پلاٹ سیل کرتے ہیں. ہماری ایکسپرٹیز ہی پلاٹ سیلنگ ہے. فائلز بھی ہم بہت سیل کرتے ہیں لیکن مینلی ہم پلاٹس میں جو ہے نا ہمارا سب سے زیادہ کام ہے، کیونکہ یہ ٹف کام ہے. ہم چیلنج سمجھ کے اس کو لائک کرتے ہیں، لوگ اس کو لائک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے آپ اس کا ویو دیکھ لیں ساری سائٹ کا. پھر میں جو ہے نا یہ دیکھیں ولنشیا ہے، گنجان آبادی ہے. اب کتنا دور ہے ولنشیا سے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو بھی بتایا ہے کہ نیچے جا کے بہت دوسری اسکیمیں ہیں. یہ تو شہر کے بالکل پاس ہے، یہ سارا شہر ہمارا. ٹھیک ہے، اس سے نیچے بڑی دور دور تک آبادیاں ہیں. یہ دیکھیں یہ سوسائٹی دیکھ لیں آپ.
سارا آپ کو جو ہے نا آرچرڈ دیکھ لیں، کوئی چیز جو ہے نا یہ رائیوڈ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کافی اچھی لوکیشن ہے، پرائم لوکیشن ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کو جو ہے نا ہم اب آف کرتے ہیں. ہم دوسرا میپ آن کرتے ہیں. ہم نے سیٹلائٹ ویو بھی دیکھ لیا ہے، اس کی لوکیشن بھی دیکھ لی ہے، نیئر بائی اسکیمیں بھی دیکھ لی ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارا ایل ڈی ایس سٹی فیز 1 ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک. ایکچولی یہ فیز 1 جو جس کی بیلٹنگ ہوئی ہے وہ یہ صرف یہ حصہ ہے، لیکن فیز 1 کا یہ بھی حصہ اسی میں آتا ہے. اس کو بھی ہم فیز 1 ہی کہیں گے، لیکن اس میں زیادہ تر جو ہے نا یہ پاکستان ہاؤسنگ کا سارا پروجیکٹ جو ہے نا اب اس میں یہ چلا جائے گا. لینڈ فردر لینڈ ایکسٹینشن جو ہوگی وہ یہ نیچے ہوگی اس پروجیکٹ کی، اس سائڈ پہ اور اس سائڈ پہ. تو یہ نیچے بحری ایجوکیشن اینڈ میڈیکل سٹی کو جا کے ٹچ کرے گا، ادھر سینٹرل پارک کو کرے گا. آگے فیوچر میں یہ ایکسٹینشن میں بتا دوں کہ یہ 1 سال یا 2 سال کی بات میں نہیں کر رہا، 5 سے 10 سال کے بعد یہ ایریا بھی جو ہے نا یہ فیوچر ایل ڈی اے کا ایکسپینشن ایل ڈی اے سٹی کی جو ہے نا ساری ادھر ہوگی. ایل ڈی کے پروجیکٹس ادھر ہی آئیں گے اور کہیں پہ نہیں آئیں گے. ایل ڈی اے کا فوکس جو ہے نا وہ سارے اس ایریے پہ ہے. یہ ایریا جو ہے نا یہ صرف ایل ڈی اے ہی ڈیولپ کر پائے گا، اس کے اندر کچھ اسکیم اور پرائیویٹ الاؤ نہیں ہوگی. اب ہم اس کا جو ہے نا پراپر میپ کو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سیٹلائٹ ہو گیا ہے، دو بلاکس بھی ہو گئے ہیں. یہ میپ آ گیا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 150 فٹ روڈ یہ آ رہی ہے نیچے کی طرف اے بلاک سے. ایک اس کی یہ 150 فٹ روڈ ہے، یہ 75 فٹ روڈ ہے جو ڈیوائڈنگ روڈ ہے. اس کے درمیان میں یہ 75 فٹ ہے. تو اوپر یہ جو ہے کنال روڈ آ جاتی ہے جو 150 فٹ کی ہے تقریباً. ٹھیک ہے، تو اے بلاک جو ہے وہ شروع میں جو ہے نا اے بلاک جو ہے وہ پاپولر گنا جائے گا کنال کے اندر. یہاں پہ میں آپ کو پہلے نا پلاٹوں کے نا سائز بتا دیتا ہوں کہ کون سے کیا ہیں. یہ جو 200 فٹ روڈ ہے اس کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے 2 کنال کے پلاٹ ہیں. ٹھیک ہے، یہ والے یہ 2 کنال کے پلاٹ ہیں، سارے مین روڈ کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی پلاٹ جو ہے نا 2 کنال کا مین روڈ سے ہٹ کے نہیں ہے. اب یہ جو براؤن کلر ہے یہ بھی تقریباً کافی زیادہ پلاٹ کنال کا جو ہے وہ بڑی روڈ کا ہی ہے، یا وہ 200 فٹ روڈ کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے 200 فٹ روڈ کے اوپر ہیں. یہ 200 فٹ روڈ کے اوپر یہ جو ہے یہ 75 فٹ ہے، اور یہ 200 فٹ ہے. یہ 150 فٹ کے اوپر ہیں، اس پہ 2 کنال بھی ہے. اور امیزنگلی جو ہے اسی کے اوپر جے بلاک میں جو ہے نا 5 مرلہ بھی جو ہے نا وہ 150 فٹ کے اوپر بھی ہیں، اور 200 فٹ کے اوپر بھی 5 مرلہ آپ کو نظر آتے ہیں. یہ دیکھیں یہ 5 مرلہ جو ہیں یہ 200 فٹ روڈ پہ دونوں بلاکس میں آ رہے ہیں، جے میں بھی اور ایف میں بھی. کافی زیادہ پلاٹ جو ہے نا وہ 150 فٹ 200 فٹ اور 75 فٹ کے اوپر بھی آ رہے ہیں جو ہے نا. یہ دیکھیں یہ سارے 5 مرلہ ہیں، اس کے سامنے سارا 10 مرلہ ہے. اورنج یہ سارا جو ہے یہ 10 مرلہ ہے، اور یہ جو ہے یہ 5 مرلہ کے پلاٹ ہے. یہ بھی 5 مرلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی 5 مرلہ ہے، اور یہ 10 مرلہ ہے، اور یہ کنال ہے. کنال 150 یہ 300 فٹ روڈ کے اوپر بھی یہ کنالیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ. کئی لوگوں کی نا کافی لاٹری لگی ہے اس میں. سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے سامنے بالکل جو ہے نا یہ کنالیں ہیں 300 فٹ روڈ کے اوپر. یہ کل کو جب کمرشلائزیشن ہوتی ہے تو یہ بہت اوپر نکل جائیں گی. ایل ڈی اے سٹی میں نے جب یہ پلاٹ ریکمینڈ کیے تھے تو فائلیں جب لوگوں کو کہتے تھے لے کے لیں، اور ان کو کہتے تھے کہ یہ جو ہے لارج روڈ پہ پلاٹ آئیں گے زیادہ تر. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ
रोड्स नेटवर्क पुराना जो मैप था उसको देखते हुए नज़र आ रहा था कि जो ये सब ये इसमें भी रोड्स काफ़ी बड़ी होंगी, तो काफ़ी ज़्यादा चांस होगा बड़ी रोडों के प्लॉट निकलने का। तो उस वजह से हमने काफ़ी स्ट्रांगली ये रिकमेंड किया था। वजह ये है कि जो बड़े कनाल के प्लॉट हैं, कल को ये कमर्शलाइजेशन हो जाएगी। जब इधर ये हाई राइज अलाउ करेंगे सारे इस एरिए में, तो वाई नॉट हेयर, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वही डेवलपमेंट है, वही हर चीज़ है। तो अगर इधर अलाउ करेंगे तो इधर भी करेंगे। अब कमर्शलाइजेशन में ये होता है कि मेन रोड पे जो एलडीए है वो काफ़ी सालों के बाद ना वो कमर्शियल कर देता है, लेकिन अब रिसेंटली पॉलिसी चेंज किया है कि ये बड़ी रोड पे जो है ना कम से कम आपको हाई राइज बिल्डिंग रेजिडेंशियल अलाउ करेंगे, जो है ना डिपेंडिंग ऑन साइज़। हाइट की लिमिट जो है ना वो साइज़ वाइज कर दी है इन्होंने सारी। तो मेन रोड के ऊपर जो प्लॉट आते हैं, जितना बड़ा उनका साइज़ होगा उतना जो है वो उस पर ज़्यादा हाइट पे आप बना सकते हैं, आपके पास चॉइस है। अब ये देखें, ये फ़र्ज़ किया ये 2 कनाल के प्लॉट हैं, अगर आपके पास पेड़ हो तो आलमोस्ट आप काफ़ी बड़ी बिल्डिंग इस पे बना सकते हैं जो है ना। जितना प्लॉट ज़्यादा कर लेंगे उतना ज़्यादा उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। तो हो सकता है कल को ये बंदा चाहे 2 कनाल वाला में पीछे भी प्लॉट 2 3 4 लेके तो मैं इसको पूरे को और बड़ा कर लूँ, तो और हाइट की लिमिट अलाउड हो जाएगी। तो ये चीज़ है कि चूँकि ये एलडीए का नया प्रोजेक्ट है, मॉडर्न लाइंस पे बन रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऑलरेडी हाई राइज की तरफ है कि ये जो है कमर्शलाइजेशन अलाउ कर रहे हैं कि अगर मेन रोड पे हो तो उस पे जो है ना वो आपको मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग भी बनाने देंगे और कमर्शियल भी करने देंगे। ठीक है, ये गारंटी नहीं है कि ये सारे कमर्शियल होंगे, लेकिन एलडीए में ना लोग दीवाने होते हैं कमर्शियल बनवाने के चक्कर में ना, वो चाहे 10 साल बाद ही कमर्शियल हो, वो आज ही उसके लिए प्लानिंग तैयार करते हैं कि देखिए ना, आज प्लॉट आपको यहाँ पे कनाल का फर्ज किया 60 लाख का भी मिलता है, तो वो आज से 10 साल बाद तो वो 6 करोड़ का भी नहीं मिलेगा आपको, और कमर्शियल अगर हो जाता है तो। कनाल का प्लॉट कितने का होगा कमर्शियल 6 10 साल बाद, ज़रा को इमेजिन करें ना। तो ये चीज़ है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कल को कमर्शियल हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग इसमें बाइंग करते हैं हमेशा इसका, चाहे कमर्शियल हो या ना हो, वो गेन ज़रूर करते रहते हैं। मेन रोड के प्लॉट मोस्ट सॉर्ट आफ्टर होते हैं, और यहाँ पे मेन रोड है ही बहुत ज़्यादा। तो अगर मेन रोड्स हैं तो इसका मतलब है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी डाला जा सकता है, हाई राइज के लिए बड़े आसानी से डाल रहे होंगे। जितनी बड़ी चौड़ी रोड है उतना वो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डाल सकते हैं। अब अगर 40 फुट रोड के ऊपर आपका प्लॉट है तो ज़ाहिर है उस पर तो वो इतनी ज़्यादा कमर्शियल बिल्डिंग या हाई राइज अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन मेन रोड्स पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्कोप है, और ये मेन रोड के प्लॉट मोस्ट सॉर्ट आफ्टर होंगे। और ये मेन वजह भी एक थी मेरे अप्लाई लोगों को ये रिकमेंड शुरू से करने की, फाइलें इसमें जो है ना बहुत बड़ा एक फैक्टर था। मैप को पहले रफ सा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है। ये ईस्टर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, ईस्टर्न कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ये जो है ना इसका मुखफ़फ़ इन्होंने यूज़ किया हुआ है CBD। ठीक है, इसके नीचे 75 फुट रोड डिवाइड कर रही है, और सामने जो है ए ब्लॉक आता है, ए ब्लॉक के इधर नीचे सारा विलेज आता है। ठीक है, इसके सामने ये B ब्लॉक आ रहा है, ये इसके बाद ये D ब्लॉक है, D ब्लॉक के अंदर ये कमर्शियल एरियाज़ हैं। ठीक है, ये E ब्लॉक है, F ब्लॉक आ गया, J ब्लॉक आ गया। ये सारा मैप आपको तो खैर आप जुबानी याद हो गया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई नए बंदे जो देख रहे हैं उनको भी अंदाज़ा हो जाए। वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ कि ये 2 कनाल के प्लॉट हैं, ये वाले जो हैं, ये वाले जो हैं, ये वाले 2 कनाल के प्लॉट हैं, बस इतने ही प्लॉट हैं 2 कनाल के। ठीक है, ये डार्क ब्राउन जो है, ये जो है ये सारा 1 कनाल का है, और ऑरेंज कलर जो है ये 10 मरला का है। ए ब्लॉक में आपका 10 मरला और कनाल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और बीच में कमर्शियल भी है। बी ब्लॉक सारा ही कनाल है, डी ब्लॉक जो है सारा ही कनाल है, ई ब्लॉक
2 کنال اور کنال ہے، اس وجہ سے یہ خاصا لائک کیا جائے گا، کیونکہ آپ کے دائیں بائیں بڑے گھر ہی ہوں گے۔ جیسے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈی سارا کنال ہے، تو اے میں تو کنال اور 10 مرلہ مکس ہے نا، تو 10 مرلے والا نہیں چاہتا کہ آپ کا کنال والا نہیں چاہتا کہ میرے سامنے 10 مرلے کا یا 5 مرلے کا گھر ہے عموماً۔ تو یہ اس اینگل سے دیکھا جائے تو یہ ایڈوانٹیج ہے۔ ایڈوانٹیج 10 مرلے کا اگر کسی کا ادھر پلاٹ ہے تو اس کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے سامنے کنال کے اس کے پاس پلاٹ ہیں، تو اس کی پرائس بڑھ جاتی ہے۔ اگر یہ صرف 5 مرلے ہوتے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کے سامنے کنال کا گھر ہو یا 10 مرلے کا گھر ہو، ٹھیک ہے۔ اگر یہ 10 مرلے ہیں تو سامنے کنال ہے تو اس کو فائدہ ہے جو ہے نا، یہ اس کے لیے ایڈوانٹیج گنا جائے گا۔ کنال والے کے لیے یہ ڈس ایڈوانٹیج گنا جائے گا، 10 مرلے کے والے ہولڈر کے لیے یہ بینیفٹ گنا جائے گا۔ اسی طرح جیسے سی بلاک ہے، یہ دیکھیں اس میں 2 کنال ہے ادھر، پھر کنال ہے ادھر، پھر 10 مرلہ ہے ادھر، پھر 5 مرلہ ہے ادھر، ٹھیک ہے۔ اب یہ 5 مرلے والے کو تو فائدہ ہو گیا کہ اس کے بلاک میں 2 کنال کے بھی گھر ہیں، کنال کے بھی ہیں، 10 مرلے کے بھی ہیں، اور وہ 5 مرلے والا وہاں پہ ڈانس کر رہا ہے بیچ میں سینٹر میں، کہ اس کی لاٹری لگ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹیٹ کے وہ صرف 5 مرلہ ہوتا ہے، جیسے جے بلاک میں سارا ہی 5 مرلہ ہے، وہاں پہ تو کوئی کنال نہیں ہے یا 2 کنال نہیں ہے۔ ادھر خاصے ٹرینڈی گھر ہوں گے، 2 کنال کے، کنال کے، اور ان کے بیچ میں یہ 5 مرلہ والے کی کافی ویلیو گنی جائے گی۔ اب کنال یا 2 کنال والے کے لیے وہ ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے 2 کنالوں کے پاس یا کنالوں کے پاس 5 مرلہ آ رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، ہر ایک کا ڈفرینٹ جو ہے نا چیز کا میپ کو ریڈ کرنا نا، ڈفرینٹ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ میں اسی لیے آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ کوئی چیز لے رہے ہو، دے رہے ہو کسی پروجیکٹ میں بھی، کسی اسٹیٹ سے بھی، آپ مجھے کال کر لیا کریں پلاٹ کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا وہ لینا ورتھ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کے پلس مائنس کیا ہے۔ میں فری آف کاسٹ آپ کو یہ سروس دیتا ہوں، اور 24/7 آپ کو یہ سروس دے رہا ہوں۔ پچھلے 2004 سے یہ خدمت آپ کی کر رہا ہوں، اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ریٹرن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز بائی سیل کریں، چلیں بائی سے بھی کر رہے ہیں تو کم از کم پوچھ لیں تاکہ آپ کا ہی نقصان نہ ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ مجھ سے ڈیل کریں، اگر میں آپ کو بہتر پرائس یا بہتر سروس نہ دوں تو پھر تو آپ کسی اور جگہ پہ چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ کو میں سروس بھی صحیح دے رہا ہوں، اوور دی ایئر آپ کی خدمت بھی کر رہا ہوں، پرائس بھی صحیح دے رہا ہوں، آفٹر ڈیل بھی اچھی سروس دے رہا ہوں، تو پھر آپ کو ہمیں خدمت کا کم از کم ایک کال کا موقع تو دینا چاہیے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ جی یہ میرے ابو کا ڈیلر ہے، یہ میرے چچا کا ڈیلر ہے، یہ میرے دایا کا ڈیلر ہے۔ وقت کے ساتھ آپ کو چینجز کرنی ہی پڑتی ہے جو ہے نا، آپ کو سمجھدار ہیں، پیسے آپ کے لگ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈیسیژن لیں کہ کون سا ڈیلر آپ کے لیے بہتر ہے، کون سا پلاٹ آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ چیزیں نا ذرا ذہن میں رکھا کریں، جب بائنگ سیلنگ کریں تو کم از کم ہمیں خدمت کا موقع دیں، کم از کم جس پروجیکٹ میں ہم ڈیل کر رہے ہیں اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوسروں سے بہتر سروس دیں گے، بہتر پرائس دیں گے، بہتر ورائٹی دیں گے، کیونکہ ہم اس پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو پروجیکٹ تھوڑوں میں ڈیل کرتے ہیں لیکن ان پہ محنت کرتے ہیں، دل سے کام کرتے ہیں ان پہ نا۔ جن میں نہیں کرتے ہم آپ سے صاف معذرت کر رہتے ہیں کہ جی یہ ہم دوسرے ڈیلر کی طرح نہیں ہوتا، میں لاہور بھی کر رہا ہوں، کراچی بھی کر رہا ہوں، سندھ بھی کر رہا ہوں، کوٹا بھی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ بھائی پھر بھی کر رہا ہوں، سیالکوٹ بھی کر رہا ہوں۔ نہیں، ہم آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اس پروجیکٹ میں کر رہے ہیں لاہور میں، اس پروجیکٹ میں لاہور کے باہر ڈی ایچ ایز میں کر رہے ہیں یا بیریا میں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی پروجیکٹ ہوگا ہم آپ کو فلیٹلی ریفیوز کر دیتے ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ یور منی ایٹ رسک۔ آپ کی لائف سیونگ، آپ کی پینشن منی، آپ کی ریٹائرمنٹ منی ہو سکتا ہے اس میں انویسٹڈ ہو۔ میں صرف اپنے کمیشن بنانے کے لیے آپ کو 2 4 کالے مار کے ڈیل بنا دوں، آپ کا پلاٹ مہنگا سستا بک جائے تو آپ کا نقصان ہوگا، میں یہ نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جس پروجیکٹ پہ کام کروں مجھے اس کا ABCDEF سے لے کے Z تک پتہ ہو کہ میں اپنے کلائنٹ کو کیا لے کے دے رہا ہوں، صحیح لے کے دے رہا ہوں، صحیح پرائس پہ لے کے دے رہا ہوں، صحیح ٹائم پہ ٹرانسفر کرا رہا ہوں، پراپر ٹرانسفر کرا رہا ہوں کہ نہیں کرا رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں ہیں، آپ پلیز خدمت کا موقع دیا کریں۔ انڈیویجول سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کنال کے لیے کون سا جو ہے 2 کنال پہ کر لیں، 2 کنال سے سٹارٹ کرنا پڑنا ہے ہمیں۔ 2 کنال کے سب سے اچھے پلاٹ جو ہیں وہ سی بلاک کے میں یہ گنوں گا، یہ پلاٹ جو ہے 97 سے لے کے 150 تک کریم آف دی فیز 1، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد جو ہے اگر آپ مجھے کنال کہتے ہیں کہ پورے میپ پہ سب سے کون سی اچھی ہے، تو میں یہ پلاٹ چوز کروں گا 14 سے 18 اور 77 سے یہ جو ہے نا 51 سے 67 77 تک جو ہے بیسٹ پلاٹ ہیں کنال کے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 2 کنال یہ بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. کنال جو ہے یہ سب سے ٹاپ میں گنوں گا، ایون دو کہ فیسنگ کمرشل بزنس ڈسٹرکٹ ہے، لیکن ایل ڈی اے کا جو پروجیکٹ ہے اس میں فیسنگ کمرشل نیگیٹو نہیں گنا جاتا، ڈی ایچ اے میں وہ بہت نیگیٹو گنا جاتا ہے. اس میں چونکہ لوگ لیتے ہی اس مائنڈ سے ہیں کہ ہم نے کل کو یہ کمرشل کرنے ہیں، تو ان کے سامنے اگر کمرشل ہوگا تو ان کی ویلیو زیادہ ہوگی بجائے کم ہونے کی، کیونکہ وہ آلریڈی کمرشل کے سامنے ہے. ڈی ایچ اے میں ایسا نہیں ہوتا. ڈی ایچ اے میں کوئی کمرشل ریزیڈینشل کو کرنے نہیں دیتا، چاہے جو مرضی ہو جائے، جنرل بھی آ جائے تو اس کو نہیں کرنے دیتے. لیکن یہاں پہ اگر میرا ریزیڈینشل پلاٹ میں نے لیا ہوا ہے اور یہ فیسنگ کمرشل ہے، مجھے ایک تو یہ سستا ملے گا، مارکیٹ سے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے چیز کا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ہمارا گول تو یہ ہونا ہے کہ کل کو ہم نے اس کو کمرشل کرنا ہے یا ہائی رائز بلڈنگ بنانی ہے، جیسے وہ الاؤ کرتے ہیں بلاج روڈ پہ، تو ہمارے سامنے تو کمرشل اگر ہے تو وہ فائدے مند ہے، نقصان دہ نہیں گنا جائے گا. شرط یہ ہے کہ یہ مین روڈ کا ہو. اگر آپ کا کہیں سیکٹر شاپ کے سامنے یہ پلاٹ آ گیا ہے، فرض کیا یہ پلاٹ آ گئے ہیں تو یہ سیکٹر شاپ کے سامنے ہیں، they will not be considered good, they will be bad plots. ٹھیک ہے. لیکن یہ پلاٹ جو ہیں مین روڈز کے جو ہیں فیسنگ کمرشل ہیں، they are good plots to hold. ٹھیک ہے. تو 2 کنال کی یہ پلاٹ بھی اچھے ہیں، 2 کنال ساری اچھی ہے بیسیکلی. یہ ذرا نیچے چلی جاتی ہے یہ 2 کنال، لیکن باقی ساری یہ 2 کنال بہت ٹاپ آف دی لائن ہیں یہ سارے جو ہے نا. تو کنال جو ہے یہ کنال بھی فیسنگ کمرشل ہے اور بڑی اس کے نزدیک ہے، لیکن یہ روڈ سائز 75 فٹ ہے. آئی وش کہ یہ 150 فٹ یہاں پہ یہ کاٹتے یہ پوری روڈ جو ہے، لیکن یہ 75 فٹ روڈ ہے، یہ تھرو آؤٹ 75 ہے. یہاں تک جو ہے نا جی میں انہوں نے اس کے اوپر لکھا نہیں ہوا، لیکن میں میرے مطلب کیلکولیشن کے مطابق جو ہے نا یہ ڈیفینیٹلی 75 فٹ کی روڈ ہے یہ والی. ٹھیک ہے. تو آئی وش کہ یہ 150 فٹ روڈ ہوتی، یہاں سے جو لنک روڈ ہے نا یہ سیدھی ادھر کرتے تو یہ اس کے آلٹرنیٹو جو ہے نا ایک اور روڈ ہمیں مل جاتی. بہرحال یہ انہوں نے 75 رکھی ہے، وچ از آلسو اے گڈ سائز فار میکنگ کمرشل ان فیوچر. تو لیکن اگر آپ نے اس کی کمرشلائزیشن کے چکر میں پلاٹ لینا ہے تو آپ کو یہ کنالیں ٹارگٹ کرنی چاہیے، 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 یہ کنالیں ٹارگٹ کرنی چاہیے جو 150 فٹ روڈ کی ہیں. کم از کم 150 فٹ روڈ ہونی چاہیے اگر آپ کمرشل بنانے کے لیے کل کو آج سے 10 سال بعد 15 سال بعد لینا چاہتے ہیں، یا ہائی رائز بلڈنگ اگر فوری طور پہ اس میں الاؤ کر دیتے ہیں تو جو مین روڈ کی 150 فٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کا الاؤ کریں گے. 75 پہ ہو سکتا ہے وہ کریں، ہو سکتا ہے نہ بھی کریں. یہ جو ہے نا پتہ نہیں ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہوگا، ہو سکتا ہے 100 فٹ کی لمٹ ہو سکتا ہے 150 فٹ کی لمٹ ہو سکتا ہے 200 فٹ کی لمٹ ہو، یہ تو ابھی ہمیں نہیں پتہ. لیکن یہ میں پریٹی شیور ہوں کہ 150 فٹ پلس جو ہے نا وہ تو ڈیفینیٹلی ہائی رائز اس پہ الاؤ کریں گے، فوری طور پہ کریں گے جیسی پوسیشن ملتی ہے. موسٹ لائکلی آئی ایم ناٹ 100% بٹ آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ ہوگا، کیونکہ اگر سارا باقی پروجیکٹ میں وہ الاؤ کریں گے تو وائی ناٹ ہیئر. انہی کا پروجیکٹ ہے، انہی کی ڈیولپمنٹ ہے، انہی کا انفراسٹرکچر ہے. تو اس وقت پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ بہت گین کر جائے گا آگے جا کے نا. جیسے یہ انہوں نے ادھر ہائی لائز الاؤ کی، یہ پروجیکٹ جو ہے نا ہاتھ سے نکل جائے گا ہر بندے کے لیے، بہت اچھا گین کرے گا ڈی ایس سٹی. میپ بہت اچھا ڈرا ہوا ہے، جیسے میں نے پہلے دکھایا ہے کہ کتنی آپ دیکھیں نا کتنی بڑی روڈز ہیں. یہ 75 فٹ کی بھی ہیں، 150 فٹ کی بھی ہیں، 200 فٹ کی بھی ہیں. تو کنجیشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایکسیس جو ہے آپ کو ادھر سے بھی مل رہی ہے، 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 ادھر سے بھی مل رہی ہے. ٹھیک ہے.
ملٹیپل ایکسیس، ملٹیپل وائڈ روڈز آ رہی ہیں، نہر آپ کے جو ہے نا وہ بیچ میں سے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے. بڑا سین ہوگا جب یہ نہر ڈیولپ ہو جائے گی دونوں سائٹوں پہ، جو ہے وہ بڑا اچھا ویو ہوگا. انہوں نے اس کی جو ہے نا گرینری کے لیے جگہ بھی میپ میں چھوڑی ہے. اگر میں آپ کو میپ لوڈ کر کے نا تو دکھاتا ہوں دوبارہ کہ انہوں نے نا یہ ایریا جو ہے نا یہ گرین بیلٹ چھوڑی ہے اس کے لیے. جیسے ہماری پرانی نہر ہے مال اپنا جو روڈ ہے ہماری کنار روڈ، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ بھی نا انہوں نے دونوں سائٹوں پہ نا گرین ایریا کافی چھوڑا ہے، ٹھیک ہے. تو اٹ ول بی اے ویری نائس ایریا ٹو واک اراؤنڈ فار ایکسرسائز تھنگس لائک دیٹ. تو اب آپ پوچھیں گے کہ 5 مرلہ 10 مرلہ کون سے بہتر ہیں، کیونکہ کنال ہم نے کور کر لی، 2 کنال کور کر لی کہ کون سی بہتر ہے. کنال جو ہے اب کنال جو ہے نا اگین رپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ کنال ٹھیک ہے، یہ کنال یہ سب سے مہنگی کنالیں ہوں گی یہ والی، ٹھیک ہے. اور یہ والی یہ آپ کو ٹارگٹ کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس ادھر پلاٹ آ گیا ہے تو آپ کو وہ بیچنا نہیں چاہیے. اگر لینا ہے تو ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، جس پرائس پہ بھی ملتی ہیں وہ گریب کرنا چاہیے، چاہے میرے سے ملیں چاہے کسی اور سے ملیں. آئی وانٹ یو ٹو بی ہیپی اینڈ ویلتھی. آئی ایم اوکے اف آئی گیٹ بزنس اور ناٹ. آئی گیٹ پلنٹی آف کلائنٹس. آئی ایم ہیپی. اللہ رزق جتنا دے رہا ہے میرے لیے کافی ہے. بچے ماشاء اللہ پڑھ آ گئے ہیں، اپنے اپنے جابس بھی شروع کر رہے ہیں. تو نہ بھی کچھ زیادہ ملے گا تو ٹھیک ہے، جتنا آ رہا ہے وہ اللہ نے مجھے جتنا مجھے چاہیے اس سے زیادہ ہی دے رہا ہے. 10 مرلہ جو ہے یہ اس روڈ پہ ٹارگٹ کریں، ٹھیک ہے. یہ نہیں بالکل کرنی، ادھر سامنے آبادی ہے ساری. یہ روڈ میں آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں 10 مرلہ کے لیے. ریئر شیئر بنا کے 150 فٹ روڈ کل کو یہ بھی جو ہے یہ کمرشل ہو سکے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ 10 مرلہ جو ہے یہ بہت اچھے ہیں. یہ پلاٹ جو ہیں یہ ساری لائن ٹاپ آف دی لائن ہے. 75 فٹ روڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی اچھے ہوں گے، لیکن اگر پاسبل ہے بجٹ ہے تو آپ کوشش کریں کہ یہ لارج روڈ کے جو ہے 10 مرلہ ان کو ٹارگٹ کریں. 300 فٹ پہ یہ ہے 10 مرلہ یہ والے. دس ول بی ویری ویری ہائی پرائس. دس اینڈ دس ول بی ویری ہائی پرائسڈ. 10 مرلہ ٹھیک ہے. تو جو میں آپ کو رینجز پہلے دیتا تھا نا اسی وجہ سے زیادہ دیتا تھا. مجھے پتا تھا کہ اس میں سے بیچ میں کوئی پلاٹ ڈبل امیڈیٹلی بھی بیلٹ کے بعد ہو جانے، اور یہ ہو جائیں گے، آپ دیکھیں گے دنوں میں آپ کے ساتھ ہوں، اور نہ ہوئے تو مجھے ریمائنڈ کرائیے گا. اچھا جی، وہ ویسے بڑے لوگ کراتے ہیں، میں چھیڑ رہا ہوں آپ کو. لوگ ویسے ہی بڑے پیچھے پڑے رہتے ہیں. جو کام خراب ہوتا ہے وہ میں کرتا ہوں، جو اچھا کرتے ہیں وہ ان کی جو ہے نا وہ کام کمال ہوتا ہے، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. جو برا کام ہے وہ میرے ذمہ لگ جاتا ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں 5 مرلہ پہ. 5 مرلہ ٹاپ آف دی لائن جو پٹیاں ہیں وہ میں یہ گنوں گا. 150 فٹ روڈ کے اوپر، یہ 200 فٹ روڈ کے اوپر، یہ 150 فٹ روڈ کے اوپر، ٹھیک ہے. اور یہ والی پٹیاں بھی ٹھیک ہے. یہ اگر آپ غور کریں نا تو یہ 5 مرلہ کی اوپن سپیس سامنے کافی ہے. یہ کمرشل کے لیے تو نہیں ہو سکتا، لیکن ویسے یہ کافی پرائسڈ ہوگا میرے خیال سے. اس کی سامنے اوپن سپیس بھی ہے، اور یہ پلاٹ ٹھیک ہے. ایون دو کہ باؤنڈری لگ رہی ہے میپ کے اوپر، میرا خیال ہے کہ یہ پلاٹ اچھی ویلیو رکھیں گے. آپ کو نہیں سیل کرنا چاہیے. یہ باؤنڈری سمجھ کے اگر آپ کو پلاٹ مل جائے تو یہ بری ڈیل نہیں ہوگی. باؤنڈری کے ریٹ پہ آپ کو اچھا پلاٹ مل جائے گا. اچھا، جو مجھے مین کے علاوہ ان کے علاوہ جو 5 مرلہ اچھے لگے ہیں وہ سی بلاک میں اچھے لگے ہیں. یہ 5 مرلہ اور یہ 5 مرلہ کیونکہ کنالوں کے پاس ہیں، ٹھیک ہے. یہ والے خاص طور پہ یہ بہت اچھے 5 مرلہ ہیں فار لیونگ پرپس اور گین.
سب سے اسٹرانگ گین جو کریں گے یہ 5 مرلہ کریں گے اور یہ 5 مرلہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ 5 مرلہ بھی اچھی ویلیو رکھیں گے۔ سی بلاک پورا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، سی بلاک کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ایکسیس اس کی یہ آ رہی ہے، ایک ایکسیس یہ آ رہی ہے، ایک ایکسیس کی یہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ از اے ویری ویری گڈ بلاک فار ایکسیس وائز۔ دیکھیں نا، اگر میں شہر سے آ رہا ہوں، میں مثال دیتا ہوں، میں شہر سے آ رہا ہوں تو میں تو پریفر کروں گا، میں فرض کیا ڈی ایچ اے سے میں آ رہا ہوں تو میری پریفرنس کیا ہوگی؟ میں فیروز پور روڈ پہ تو نہیں نہ اتروں گا کہ میں کیوں اس آبادی میں سے اتنی میں سے گزروں۔ میں چاہوں گا کہ میں جا کے یہاں پہ ایگزٹ کروں ایل ڈی اے سٹی کے لیے، اور یہاں سے ایگزٹ کرتے ہی میں جو ہے نا سیدھا جو ہے نا ود ان 2 منٹس جو ہے وہ میں سی بلاک میں کھڑا ہوں گا، ون آف دی فرسٹ بلاک دیٹ ول بی دیئر۔ اگر میں ادھر سے آتا ہوں تو مجھے خاصا ٹائم لگے گا، یہ خاصا کنجسٹڈ ایریا ہے، ٹریفک بہت ہوتی ہے اس ایریے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ادھر سے پہنچنا جو ہے نا زیادہ ٹائم لگے گا، ادھر سے میں بڑا کوئکلی پہنچ جاؤں گا۔ اگر میں بیریا سے بھی آ رہا ہوں تو ٹھیک ہے، پھر بھی مجھے جو ہے نا میں یہ ایگزٹ لے سکتا ہوں، اور مجھے جو ہے نا وہ فوری طور پہ جو ہے نا یہ سب سے پہلے جو ہٹ کرے گا وہ سی بلاک کرے گا۔ یا کل کو اگر یہ جو ہے 300 فٹ روڈ ہے تو یہ کرے گا، اگر میں بیریا واپٹا وغیرہ ملیشیا وغیرہ سائڈ سے آتا ہوں، ملتان سائڈ سے آتا ہوں تو یہ جو ہے نا مجھے زیادہ اچھا سوٹ کرتا ہے، اس صورت میں جو ہے این بلاک مجھے سوٹ کرتا ہے زیادہ جو ہے نا۔ تو لیکن چونکہ یہ تھوڑا سینٹرل لوکیٹڈ ہے، ادھر اس کے کچھ نہیں ہے ابھی، اور نیچے یہ تھکی ہوئی سی اسکیم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایریا بھی ابھی پلاننگ میں نہیں ہے، آگے اپارٹمنٹس بنیں گے ضرور۔ تو آج کی ڈیٹ میں جو ہے نا یہ سی کے 5 مرلہ یہ پریفرڈ ہوں گے، سیکنڈ بیسٹ چوائس ول بی دس ون۔ اور اگر کمرشلائزیشن کے چکر میں دیکھ رہے ہیں تو یہ والے 5 مرلہ ٹاپ اپ کی لائن ہے۔ 5 مرلہ سب سے ویک پلاٹ کون سے ہیں جو آپ کو نہ لینے چاہیے نہ رکھنے چاہیے؟ جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں، پلاٹ نکل آیا بیڈ، وہ آپ کی بری قسمت، اس پہ بیٹھے رہنا یہ آپ کی نالائکی، چاہے آپ کو برا لگے چاہے اچھا لگے۔ اگر آپ برے پلاٹ پہ بیٹھے رہیں گے تو یہ آپ کی مسٹیک ہوگی۔ وائی ناٹ sell it now and switch and buy something good in same phase, same place, same area، ٹھیک ہے۔ جو برے پلاٹ ہیں جو رکھنے والے نہیں ہیں وہ یہ ایریے کے ہیں، گریو یارڈ آ رہا ہے جے بلاک میں نیچے، تو یہ ایریا آپ اوائڈ کریں، اگر کوئی پلاٹ ہے تو سیل کر دیں اس ایریے میں جہاں پہ میں سرکل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ایریا آپ اوائڈ کریں انلیس کہ یہ 150 فٹ روڈ کے اوپر جو پلاٹ ہیں یہ ٹھیک ہے، ان پہ چانس ورتھ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بیک کے جو اگر یہ ایریا ہے تو آئی ڈونٹ لائک اٹ ایٹ آل، یہ سب سے دور ہو جاتا ہے۔ فیروزپور روڈ سے اگر جائیں تو ادھر سے بھی آئیں تو کافی دور ہو جاتا ہے یہ ایریا جو ہے نا، اور اس کے ساتھ یہ گاؤں ہے خاصا بڑا جو ہے نا۔ تو میں پھر دکھا دیتا ہوں بیک پہ نا، یہ دیکھیں اس کے ساتھ گاؤں ہے بہت بڑا، تو ہمیں یہ ایریا اوائڈ کرنا ہے۔ 5 مرلے کا یہ ایریا جو ہے میں اسٹرانگلی سجیسٹ کروں گا کہ آپ سیل کریں، سوئچ کریں۔ باقی کسی جگہ پہ جو ہے وہ آپ کو کوئی اتنی بڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں 5 مرلہ کے پلاٹ کی پرائس بہت اچھی پرائس ہے، اس طرح کی بڑی اسکیم جس میں اب اتنی مین روڈ کے پلاٹوں کا ورتھ آگے بہت بڑھ جانا ہے۔ آپ کی امیجنیشن سے جو ہے نا، میں یہاں پہ کہنا نہیں چاہتا، لوگ بار بار آ کے پھر جو ہے نا وہ بیفور ٹائم شور کرنا شروع کر سکتے ہیں کہ جی یہ کیا آپ نے کہا تھا یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کہا تھا وہ کیوں نہیں ہوا۔ بھائی پراپرٹی از لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، اسٹاک مارکیٹ نہیں ہے جو 2 دن میں اوپر 2 دن میں نیچے، ہفتے میں اوپر رکھنے، وہ وقت گیا ہے۔ اب ہمیں لانگ ٹرم کی انویسٹمنٹ کرنی ہے اور چیزوں کو اس طرح کی دیکھ کے کرتے ہیں۔ اب میرے پاس اگر ایف بلاک میں یہاں 150 فٹ روڈ کے اوپر یہاں پہ پلاٹ جو ہے وہ 40 50 کے بکیں گے تو میرا بھی تو کوئی 25 30 کا بکے گا کہ نہیں بکے گا ویک کا جو ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی پڑنی ہے کہ یہ جو اچھے پلاٹ ہیں انہوں نے ان کی پرائسوں کو بھی اوپر لے جانا ہے آٹومیٹکلی، ٹھیک ہے۔ اگر کنال یہاں پہ جو ہے یہاں پہ 2 کروڑ روپے کی یہ آپ کو 2 کنال کا پلاٹ ملنا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بڑی روڈ کے پلاٹ ہیں ادھر یہ جو کنال ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کو 300 فٹ کی کنال جو ہے نا کروڑ میں بھی نہ ملے،
شروع میں ہو سکتا ہے وہ چند یہ جو مہینے ہیں 2-4 ان میں کوئی دعویٰ آپ کا لگ جائے، کوئی 60-70 پہ مل جائے، لیکن یہ ٹائم کے ساتھ یہ کنالیں ایزیلی کروڑ کو کاٹ جائیں گی، کیونکہ یہ کل کو ڈیفینیٹلی کمرشل ہو جانا ہے، سامنے کمرشل بزنس ڈسٹرکٹ ہے ساری، ٹھیک ہے. یہ ہائی رائز یہاں پہ لاگو ہو گئی تو آپ کی لاٹری لگ جانی ہے، آپ فوری طور پہ رینٹل انکم ان سے لینا شروع کر سکتے ہیں. 2 کنال کا پلاٹ لے کے، 2 کنال کا پلاٹ لے کے، بیک ٹو بیک لے کے آپ بہت بڑی بڑی بلڈنگیں وہاں پہ کھڑی کر سکتے ہیں. تو ظاہر جب وہ قیمتی ہوں گی کنالیں تو باقی اندر کی کنالیں بھی پھر اسی حساب سے ان کی پرائس ڈرائیو ہوگی نا. لوگ تو یہی کہتے ہیں، جب برا ہوتا ہے تو وہ یہی سارے کہتے ہیں نا. آج ڈی ایچ اے ملتان میں جو ہے جی وہ 37 لاکھ کا بھی پلاٹ مل جاتا ہے، اور بھائی 37 لاکھ کا مل جاتا ہے، فیسنگ گریو یارڈ ملتا ہے، ٹھیک ہے. بڑی روڈ کا پلاٹ وہاں پہ لینے جائیں گے 200 فٹ 300 فٹ کا، تو وہ ریٹ بھی تو اس کا اسی حساب سے 70-80 کا ہوگا نا. تو یہ چیز ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ شروع کے 2-3 مہینوں میں یہ آپ کو یہ 60-70 میں بھی کنال ملے، لیکن یہ ڈیفینیٹلی آج سے سال بعد یہ کروڑ پلس پہ چلے جائیں گے یہ پلاٹ. 2 کنال کے یہ 2-2 کروڑ کے پلاٹ ہوں گے ٹائم کے ساتھ. امیڈیٹلی جو ہے نا یہ 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپے کی ان کی آسکنگ چلے گی یہ پلاٹ. اس کے علاوہ جو ہے اکثر لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کے موسٹ فیوریٹ بلاک کون سا ہے. میرا موسٹ فیوریٹ بلاک سی ہے، اس کے بعد اے ہے، ٹھیک ہے. 5 مرلے میں بھی یہ سی کے پلاٹ، یہ والے 10 مرلے میں بھی یہ والے. دیکھیں یہ فیسنگ کنال آ جاتے ہیں یہ پلاٹ سارے، تو دے ول ہیو لاٹ آف ویلیو. اگر یہ پلاٹ جو ہے فیسنگ کنال کا زیادہ اتنی ورتھ رکھتا ہے، جو کہ کم از کم 40-45 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے میرے حساب سے، آج سے 3 ماہ بعد 4 ماہ بعد جب مارکیٹ تھوڑی چلنی شروع ہوتی ہے. تو یہ بیک کے پلاٹ بھی جو ہے نا، اگر یہ 40 کا ہے تو یہ بھی 30 کا پلاٹ تو ہونا چاہیے نا اس کی بیک. پرائسز جو ہے یہ مجھے آپ نا 7 دن دیں، انف ڈیٹا آ لے کہ کتنے لوگوں کا کیا نکلا ہے، ان میں سے سیلر کتنے ہیں، ہولڈر کتنے ہیں، بائر کتنے ہیں. دیکھیے اتنے اچھے لوگوں کے پلاٹ نکلے ہیں، بیلٹ بالکل فیئر ہوا ہے. میں نے بڑے پلاٹ لوگوں کے بڑی روڈ کے دیکھے ہیں، 75 فٹ پہ تو بہت لوگوں کا پلاٹ نکلا ہے، ٹھیک ہے. میں نے بڑی روڈ پہ بھی نکلے دیکھے ہیں، 200 فٹ پہ بھی دیکھے ہیں، 150 فٹ پہ بھی دیکھے ہیں، کارنر بھی دیکھے ہیں. بی بلاک میں ابھی تک مجھے کوئی پلاٹ کسی کا نظر نہیں آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ وہ اس لیے نظر نہیں آیا کہ وہ ہے بڑا چھوٹا، ہو سکتا ہے میرے کلائنٹ کسی کے پاس ابھی نہیں آیا، یا میں نے ابھی چیک بھی نہیں کیا. میں ٹو بی آنسٹ ابھی تک جو ہے نا میں اپنے گروپس میں کسی کو جواب نہیں دے سکا پراپرلی، ایون دو کہ میں بڑے 24 گھنٹے سے اوپر ہو گیا مسلسل کام کرتے ہوئے. میں بہت سے لوگوں کو، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو مس کر گیا ہوں. ابھی ان کے پلاٹ میں نہیں چیک کر پا رہا میپ کے اوپر. اب آپ گھبرائیں نہیں، پینک میں نہ آئے، میں آپ کو سب کچھ چیک کر کے ایک ایک کو پلاٹ کا بتاؤں گا، خود چیک کروں گا بتاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیں. اس میں جو ہے نا پلاٹ کو ملٹیپل اینگل سے دیکھنا پڑتا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ میں دیکھتا ہوں، لیٹسٹ اس کا لینڈ کا سٹیٹس دیکھتا ہوں کہ ہے کہ نہیں ہے. تو ہر پہلو کا اس کا دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو پلیز اس کے لیے نا تھوڑا ٹائم دیں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ہر ایک کو، ایک ایک بندے کو آپ کے پلاٹ کی اویلیشن دوں گا کہ یہ رکھنا بنتا ہے، لینا بنتا ہے، ہولڈ کرنا بنتا ہے، سیل کرنا بنتا ہے. مجھے رابطہ کریں، پلاٹ نمبر کلیئرلی مینشن کریں، سائز کلیئرلی مینشن کریں، تو میں آپ کو اس کی ورتھ دے دوں گا. میں اسٹرانگلی سجیسٹ کرتا ہوں، آئی ریئلی لو دی میپ، آئی ریئلی لو دی لوکیشنز. بہت اچھی لوکیشنیں ہیں. برے پلاٹ ہوتے ہیں میپ میں، اس میپ میں برے پلاٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. اب یہ دیکھیں نا یہ کتنے پلاٹ ہیں، یہ جو برے آپ گنیں گے کتنے پلاٹ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اندر پاکٹ شاکٹ جو آپ کو آج نظر آ رہی ہے، بھائی ہم آج کی بات کر رہے ہیں، وہ آج سے 2 سال بعد پاکٹیں نہیں ہوں گی. آج سے 2 سال بعد سارا ٹیک اوور کر کے لینڈ
ڈیولپ کر کے ایل ڈی اے آپ کو پلاٹ دے چکا ہوگا. تو وہ آج جو بھی ہے وہ آج کی ڈیٹ میں ہے. ہاں میرا یہ ضرور فرض بنتا ہے کہ آج اگر کوئی میں چیز آپ کو لے کے دے رہا ہوں تو میں دیکھ لوں کہ پیچھے گھر تو نہیں بنا ہوا اس پلاٹ پہ. تو وہ میں کوشش کرتا ہوں. یہ آپ کو کوئی ڈیلر نہیں کر کے دیتا. میں تو پہلے دن سے 2004 سے ہر چیز اپنے کلائنٹ کی جو لیتا ہوں اپنی سمجھ کے لیتا ہوں اور دیتا ہوں اس کو. تو میں تو اس طرح کی چیزیں چیک کرتا ہوں جو ہے نا اپنے کمفرٹ کے لیے، مائنڈ کے لیے، کہ آپ کی اتنی بڑی رقم ہے میں آپ کو لگا دوں نیچے کو پاکٹ شکٹ ہو تو وہ آپ کا نقصان ہو جائے گا. تو آپ کا نقصان ہوگا تو میرا بھی نقصان ہوگا. اگر میرے نالج میں نہیں ہے تو وہ ایسا ہو گیا ہے تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن اگر میں کسی طرح یہ ڈرون سے ویریفائی کر رہا ہوں یا سیٹلائٹ میپ سے ویریفائی کر رہا ہوں تو وہ آپ کے فائدے میں ہی ہے نا. اس طرح کی چیز آپ کو ڈیلر نہیں بتاتے. ڈیلر تو اپنا پتہ ہے اس کو، آپ کو اندازہ ہی ہے کہ کس طرح لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. میں کیا کہوں کہ ڈیلر بھائیوں سے کام بھی کرنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. کوئی چیزیں ایک آدھ کہہ دیں تو وہ غصہ کر جاتے ہیں، بعد میں سالوں کے سالوں پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو میں نہیں اب احتیاط ہی کرتا ہوں کہ کوئی ناراض نہ ہی کروں کسی کو. ایک تو چیزیں یہاں پہ ڈسکس اور کرنا چاہ رہے تھے. یہ او ایس جو ہے اوپن سپیس کے بارے میں کافی بات ہو رہی تھی گروپسوں میں. بار بار لوگ جو ہے نا بحث کر رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کلائنٹ کو کہ یہ پارک ہیں، کچھ جو ہے نا کچھ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو آنیسٹ اوپینین اس کا دوں گا. اوپن سپیس جو ہے یہ جو ہے اوپن سپیس ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے. اب اس اوپن سپیس پہ پارک جو ہے نا وہ پارک جہاں پہ ہے وہ کلیئرلی مینشن کیا گیا ہے کہ یہ پارک ہے، ٹھیک ہے. یہ پارک لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ جہاں جہاں پہ بھی پارک انہوں نے دیا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ پارک ہے. دس میپ از اے لیگل ڈاکومنٹ. آج اگر اوپن سپیس پہ اگر ایل ڈی اے پارک لکھ دیتا ہے، یہ دیکھیں یہ پارک ہے، اس میں ماسک بھی ہے، اس میں واٹر ورکس بھی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے پولیس اسٹیشن بھی ہے یا پبلک سکول بھی ہے. تو اس میں جو ہے یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ پارک اینڈ پلے گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے. یہ پارک ہے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ پارک ہے لکھا ہوا ہے. اب یہ جو ہے اگر پارک اینڈ پلے گراؤنڈ لکھ دیا ہے اور اگر اس پہ نہیں لکھا اوپن سپیس لکھا ہوا ہے او ایس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارک نہیں ہے، یہ اوپن سپیس ہوگی. اب اوپن سپیس ایک گراؤنڈ بھی ہو سکتی ہے وداؤٹ ٹریک جاگنگ ٹریک، یہ وہ اس کے بغیر ہو سکتی ہے، اوپن گراؤنڈ ہو، ٹھیک ہے. لیکن جیسے میں نے کہا ہے کہ اگر یہ پلے گراؤنڈ ہوتی تو یہ لکھا ہوتا پلے گراؤنڈ، لکھا ہے یہ پارک اینڈ پلے گراؤنڈ لکھا ہوا ہے نا. ادھر کیوں نہیں لکھا؟ لکھ سکتے تھے نا. یہ لیگل ڈاکومنٹ ہے جو ہے وہ انہوں نے اوپن سپیس اس لیے لکھا ہوا ہے کہ کل کو یہ اوپن سپیس جو ہے یہ واٹر ٹینک بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ پمپنگ سٹیشن بھی ہو سکتا ہے، یہ سیکیورٹی آفس بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کا فائر سٹیشن بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کی لائبریری بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی بھی پبلک سپیس ہو سکتی ہے جو ہے نا. اوپن سپیس موسٹلی جو ہے نا وہ یوز کی جاتی ہے جہاں پہ یا ریزرو لینڈ ہو یا پاکٹ ہو یا پھر جو ہے اس کے اوپر واٹر ٹینک ہو یا پمپنگ سٹیشن ہو. تو یہ جو ہے نا اس میں اگر مجھے پرسنٹیج وائز کہیں گے تو میں یہ کہوں گا کئی جگہ پہ یہ پارک کی طرح اوپن سپیس ہوگی. جیسے یہ ٹرائی اینگل ہے، اب یہ اس چار کنال میں نہ کوئی اس طرح کی شیپ ہے کہ اس پہ کوئی پراپر چیز وہ نہیں بنا سکتے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسی طرح اوپن سپیس گرین سپیس چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ہے تو اس پہ پارک اب کیا بنائیں گے جو ہے نا، اس میں کیا پارک بنے گا 2.6 کنال کا. یہ جو ہے نا پمپنگ اسٹیشن یہ ہوگا کوئی اسی طرح کی جو ہے نا واٹر ہے، اوور ہیڈ ٹینک ہوگا، اوور ہیڈ سپلائی یا واٹر سپلائی، پتہ نہیں اب یہ اس کا کیا انہوں نے اوپن سپیس لکھا ہوا ہے ادھر لیجر میں.
کلیئرلی لکھا ہوا ہے اوپن اسپیس اور گرین بھی کیا ہوا ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے، اس پہ اوور ہیڈ ٹینک بھی ہو سکتا ہے، اس پہ پمپنگ اسٹیشن بھی ہو سکتا ہے، یہ گراؤنڈ بھی ہو سکتے ہے، گراؤنڈ کے اندر پمپ 2 لگے ہوئے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پورے ایریے کو ظاہر ہے واٹر سپلائی دینی ہے، کہیں نہ کہیں پہ واٹر ٹینک تو ہوں گے نا، یا پمپنگ اسٹیشن ہوں گے اگر انڈر گراؤنڈ بھی کرتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے نا ایل ڈی اے نے پارک یہ اگر ہوتے تو پارک لکھتا. اب ڈیلر تو آپ کو یہی سارے بتائیں گے کہ یہ اوپن اسپیس کا مطلب پارک ہے. اگر آپ پلاٹ لینے جائیں، اگر بیچنے جائیں تو ڈیلر کہے گا کہ یہاں پہ جو ہے نا کچھ اور بننا ہے، وہ پھر آپ کو پارک نہیں بتائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ پارک بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ گراؤنڈ بھی ہو سکتی ہے. میں کہوں گا کہ 75% چانس ہے کہ یہ گراؤنڈ پلین ہوگی اور 25% چانس ہے کہ سم تھنگ ایلس ادر دین پارک. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی بائنگ سیلنگ کیجیے گا. فیسنگ پارک لینا ہے تو اوپن سپیس کے سامنے لینے کے بجائے نا پراپر جس پہ لکھا ہو پلے گراؤنڈ یا پارک تو وہ لیں، جو ہے نا وہ زیادہ بہتر رہے گا جو ہے نا. تو یہ چیز کلیئر کر دوں، یہ جو اس طرح کی یہ ہے یہ کمرشل ہیں. ٹھیک ہے، یہ پبلک بلڈنگ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ماسک ہے. یہ اوپن اسپیس میں نا اکثر جگہ پہ ماسک بھی ساتھ میں نظر آ رہی ہیں. تو یہ چیز ہے کہ عموماً ڈی ایچ اے میں ماسک، اوور ہیڈ ٹینک اور پارک اکٹھے کر دیتے ہیں. یہ اس طرح کی سچویشن بھی ہو سکتی ہے. اب اوپن اسپیس پہ اوپر واٹر ہیڈ ٹینک بنا ہو اور نیچے اوپن اسپیس بنی ہو تو آپ کو اس کا کیا فائدہ؟ واٹر ہیڈ ٹینک کے سامنے تو نہیں لینا آپ نے پلاٹ. ٹھیک ہے، وہ فیسنگ پارک تو نہیں نا ہوگا، وہ فیسنگ اوور ہیڈ ٹینک ہوگا ود گراؤنڈ آن دی ٹینک. تو یہ چیز جو ہے نا یہ جو ہے ایک دو بھائیوں نے نا اس کا غصہ کیا ہے کیا ڈیلروں نے کہ جی آپ یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پارک نہیں ہے. بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارک نہیں ہے، لیکن میں 75% سمجھتا ہوں کہ یہ گراؤنڈ بنے گی، لیکن 25% یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی بن سکتا ہے. تو کم از کم کلائنٹ کو پتہ ہونا چاہیے ٹرو اس کی پکچر. لینا دینا اس کی قسمت، اس کی یا میری قسمت اگر ہے تو میرے پاس آ جائے گا، نہیں ہے تو آپ کے پاس چلا جائے گا. مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے اس میں کوئی بھی جو ہے نا. آپ اگر مجھ سے ایگری نہیں کرتے تو مجھے قائل کریں کہ کس وجہ سے ایگری نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ سے صورتحال تھی. سارے بلاکس کے اندر کمرشل ایریاز دیے ہوئے ہیں، ماسک دی ہوئی ہے، اسکول دیا ہوا ہے، ہاسپٹل یہ مطلب ڈسپینسری ٹائپ جو ہے وہ دیا ہوا ہے، ایسے اصلاح کیا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ سیکٹر شاپ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسکول دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کافی بڑی پلے گراؤنڈ ہے اس میں ایل بلاک میں، اور پلے گراؤنڈ کے فیسنگ پارک جو ہیں 5 مرلہ یہ بڑی اچھی ورتھ رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو چیزیں دیکھ کے یہ بھی فیسنگ پارک 10 مرلہ آ رہے ہیں، یہ فیسنگ پارک 5 مرلہ آ رہے ہیں، تو دے ول ہیو اے گڈ ویلیو. پلاٹ کوئی بھی جو چیک کرنا ہے اس کی ایگزیکٹ پرائس جو ہے میں آپ کو 7 سے 10 دن میں بتاؤں گا، جب میرے پاس انف ڈیٹا ہوگا کہ میرے پاس بائر اب کتنا ہے اور سیلر کتنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سیلر نہیں ہوگا، بہت زیادہ جو ہے نا اس میں ہولڈر ہوگا. کم از کم میری اس ویڈیو کے بعد سیلنگ میرے کلائنٹ تو نہیں کریں گے، لاہور ریل اسٹیٹ کے کم کریں گے. دے ول بی موسٹ لائکلی بائرس. میرا ٹارگیٹ بائرس ہی ہیں. تو آئی تھنک اٹ از اے گڈ بائی. ریٹ جو ہے نکلتے ہیں میں جیسے ہی آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں، ڈرون ویڈیو میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں. ویڈیو کافی لمبا ہو گیا ہے، مے بی لانگسٹ ہو گیا ہے، لیکن یہ ضروری تھا کہ آپ کو اس کی ان سائڈ آؤٹ ساری جو ہے وہ میں صورتحال بتا سکتا. میں ایک ایک پلاٹ کی ورتھ دے رہا ہوں میپ کے اوپر، یعنی کہ اس کی لوکیشن کی ورتھ دے رہا ہوں کہ یہ رکھنے والی ہے، بیچنے والی ہے، لانگ ٹرم کے لیے ہے، شارٹ ٹرم کے لیے ہے، ریزیڈنس کے لیے سوٹیبل ہے یا کمرشل پوائنٹ آف ویو سے سوٹیبل ہے. وہ تو میں آپ کو بھی دے رہا ہوں. آپ مجھے میسج کریں پلاٹ کا نمبر میں آپ کو وہ بتا دوں گا. لیکن کس پرائس پہ یہ بکے گا یا ملے گا یہ مجھے آپ ایک ہفتے کا ٹائم ضرور دیں. یہ ضروری ہے کہ میرے پاس انف ڈیٹا ہو تاکہ میں آپ کو ریٹ دے سکوں. بہت سے لوگ تیزی میں آپ کو ریٹ شیٹ دیں گے، لیکن وہ ریٹ ہی دیں گے، ان کا جو ہے نا ورتھ نہیں کرتا جو ہے نا
کیا کہتے ہیں بلف ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، میں پرہیز کرتا ہوں اس طرح کی چیزوں کو. جو چیز سمجھتا ہوں کہ جتنے کی ہے وہ بتا دیتا ہوں. تو دیکھتے ہیں جیسے پرائسز تھوڑی آتی ہیں ابھی شروع ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ایک آدھ مہینے میں اس کا ریٹ سیٹ ہو جائے گا. جو بھی مارکیٹ سیٹ کرے گی وہ ہو جائے گا. ونڈرفل میپ، ونڈرفل پروجیکٹ، ونڈرفل لوکیشن، سیف ٹرانسفرس. ایل ڈی اے کی ون آف دی سیفسٹ ٹرانسفر ہے. ڈی ایچ اے سے زیادہ سختی سے بائیو میٹرک ہوتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے. ٹرانسفر ہونے کے بعد آپ آن لائن سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں آپ کا. اس کی بائنگ اور سیلنگ کے لیے دونوں بائر اور سیلر کا آنا ضروری ہوتا ہے. کافی اچھا پروجیکٹ ہے، آپ کو یہ مس نہیں کرنا چاہیے تھا. وی وش کہ آپ نے میرے سینکڑوں کلائنٹس جو ہے نا ان کو میں نے یہ 9.5 سے 11 لاکھ میں لے کے دی ہوئی ہیں 5 مرلے کی فائلیں. 10 مرلہ 18 لاکھ 17 لاکھ میں لے کے دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو 34-35 کی کنالیں لے کے دی ہوئی ہیں. تو دے ول بی ڈانسنگ ان شاء اللہ تعالیٰ آفٹر لوکنگ ایٹ دی میپ. تھوڑا پیشنس مارکیٹ کا جو رویہ ہے اس کی وجہ سے نہ میرے بس میں ہے نہ آپ کے بس میں ہے. تھوڑا سا ٹائم اس کو دیں. انشاءاللہ تعالیٰ مارکیٹ جیسے ہی تھوڑی سی لیگز ملتی ہیں مارکیٹ کو یہ پروجیکٹ شوٹ کر جائے گا، بڑی تیزی سے شوٹ کر جائے گا. بہت اچھا گیم یہ کرے گا. بیسٹ پروجیکٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ لیے گا جو ہے نا. ڈیولپمنٹ کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے بھی ساری یوٹیلیٹیز انڈر گراؤنڈ ہیں. ٹرانسفر کے حساب سے سب سے سیکیور ٹرانسفر ہے ٹو ڈیٹ. ایک بھی چیلی فائل نہیں دیکھی، ایک بھی 2 نمبر ٹرانسفر نہیں دیکھی، ایک بھی ایشو نہیں دیکھا لیگل. لینڈ بھی سارا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایکوائر کیا ہے. لینڈ پرووائڈرز نے جو ہے گڑبڑ پاس میں جو کی تھی وہ نیب میں کیس چلے گیا، وہ مسئلہ سالو ہو گیا ہوا ہے. انہوں نے لینڈ پرووائڈ کر دیا ہے جو ریکوائرڈ تھا، وہ مسئلے مسائل ختم ہو گئے ہیں. پلاٹ اس کے بائی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ریٹرن دیں گے. جو برے پلاٹ ہیں ان کو سوئچ کریں. سوئچ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ بہترین ٹائم ہے. جتنا جلدی کریں گے نیٹ کاسٹ آؤٹ آف دی پاکٹ کاسٹ کم لگے گی، کیونکہ جو پلاٹ آپ لینے جائیں گے آپ ویک لوکیشن سے اچھی لوکیشن میں جا رہے ہیں. اب ویک لوکیشن 5% گینر ہے، اچھی لوکیشن 15% گینر ہے. تو اگر آپ ویٹ کر کے لیتے ہیں تو وہ آپ کو 10% کا ایسی خام کا ٹیکہ لگ جانا ہے. اگر آپ کا پلاٹ گین کرے گا 5% تو جو لینے جائیں گے تو وہ تو 15% گین کر چکا ہوگا، 10% ایکسٹرا پے کریں گے نا. تو اس کی بچت کرے. اگر تو سوئچ کرنا ہے تو بھی کرے، اگر سیل کرنا ہے تو 6 مہینے سے سال کا ویٹ کرے، اچھی پرائس پہ سیل ہوگا. اگر لانگ ٹرم کے لیے 3 ایئر کے لیے بائی کرنا ہے، گڈ ٹائم ٹو بائی ناؤ. شروع میں مارکیٹ میں کچرا آتا ہے سارا، کچرے کے ساتھ لوگ اچھے پلاٹ بھی جو ہیں وہ پھینک دیتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی لوکیشن جو ہے وہ زیادہ پرائم تھی. اس طرح کی مارکیٹ میں برے پلاٹوں کے ساتھ اچھے پلاٹ بھی آپ کو شروع میں سستے مل جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کسی اچھے بندے سے کام کر رہے ہو جو دل سے محنت کر رہا ہو، آپ کو اچھی چیز کو ڈھونڈ کے دے دے. تو اگر تو آپ نے بائنگ کرنی ہے تو وہ فوری طور پہ کریں. اگر سیلنگ کرنی ہے تو آپ 6 مہینے سے سال کے بعد کریں. اگر آپ نے سوئچنگ کرنی ہے یو شوڈ امیڈیٹلی پروسیڈ اینڈ میک دی سوئچ. ایڈ لٹل منی ناؤ، بجائے اس کے کہ 2-3 سال بیٹھے رہیں پھر سوئچ کریں، فائدہ کوئی نہیں ہے. ہوپفلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. میرے ویڈیو کو ہمیشہ آپ لائک ضرور کر دیا کریں، پریس کر دیا کریں بٹن لائک کا. اور ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. ہمیں جب بھی کوئی بائنگ سیلنگ کسی پروجیکٹ میں بھی کر رہے ہو، ہمیں اگر ہم اس میں ڈیلوریز سے ڈیل کر رہی ہے تو ہمیں خدمت کا موقع ضرور دیں. کسی ڈیلر کو تو دینا ہے تو ہمیں بھی موقع دیں. انشاءاللہ وی ول سرو یو بیٹر دین دی ادر. پرومس ٹو یو. 2004 سے ہم اسپاٹ لیس بائنگ سیلنگ کر رہے ہیں. ڈی ایچ اے لاہور میں، ملتان میں، گجرانوالہ میں، بہاولپور میں، کوئٹہ میں آتھورائز ڈیلر ہیں. بیریا ٹاؤن میں آتھورائز ڈیلر ہیں. سب سے پہلا میں آتھورائز ڈیلر تھا بیریا کا. نیول اینکریج جو
نیوی کا پروجیکٹ ہے گوادر میں، جو لوگ بڑے ہارٹ ہے گوادر کی مارکیٹ بھی آگے، اس کا بھی ماسٹر پلان وغیرہ آ گیا ہے، کافی بلینس کی انویسٹمنٹ گوادر میں بھی چائنیز کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی سب سے اچھا پروجیکٹ جو ہے گوادر سنگار اور گوادر نیول اینکریج میں ہم ڈیل کرتے ہیں، اس میں بھی ہم آپ کی خدمت کر سکتے ہیں۔ کراچی کا سب سے ٹاپ آف دی لائن پروجیکٹ بیریٹ آن کراچی ہے، اس میں بھی ہم آپ کی خدمت کر سکتے ہیں۔ کوئٹہ میں سب سے اچھا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈی ایچ اے کوئٹہ ہے، اس میں ہم آتھورائز ڈیلر ہیں۔ بہاولپور میں سب سے اچھا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈی ایچ اے بہاولپور ہے، کرنٹلی پرائس وائز بھی ڈیولپمنٹ وائز بھی، اس میں بھی ہم آتھورائز ڈیلر ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بیریا ٹاؤن پشاور آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں بھی ہم آپ کی خدمت کریں گے، بڑی اچھی اس میں ڈیمانڈ چل رہی ہے، کام اس میں بڑا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اس میں آپ کو پری لانچ میں بکنگ کروائیں گے، ان ٹچ رہیں، رابطے میں رہیں وہاں کے لیے بھی۔ کوئٹہ کی فائل اچھی پرائس پہ اب آ چکی ہے دوبارہ، میں نے کافی لوگوں کو جن کو روکا ہوا تھا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ہے وہ کوئٹہ کی بائنگ اب دوبارہ شروع کر دیں، وہ بھی گین دوبارہ کر جائے گی۔ میں نے بہت زیادہ گین ہو گیا تھا، 33-34 پہ چلی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ 23 کے 24 کے نزدیک ہم نے وہ بائنگ کافی کروائی تھی، تو پھر ایک دم 34 پہ چلی گئی دنوں میں، تو پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کلائنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے روکا تھا کہ جب اس کی پرائس ہماری سمجھ میں آتی ہے تو تب آپ کو بائنگ کروا دیں گے دوبارہ۔ بہت اچھا پروجیکٹ ہے، ٹیمپریری کلائنٹ کو روکنا ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پروجیکٹ بیڈ ہے تو ہم روک رہے ہیں۔ ہم اپنے کلائنٹ کو رائٹ ٹائم پہ بائنگ اور رائٹ ٹائم پہ سیلنگ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈی ایچ اے کوئٹہ از اے ویری گڈ پروجیکٹ فار لانگ ٹرم، گڈ بائی ایٹ ٹوڈیز پرائز، اس کو جو ہے وہ آپ کنسیڈر کیجیے۔ کوئی بھی اچھے پروجیکٹ ہیں، ہم تھوڑے پروجیکٹ میں ڈیل کرتے ہیں، ان پروجیکٹ میں ڈیل کرتے ہیں جن میں پراپر این ایس سی ہو، سیفٹی ہو، سیکیورٹی ہو ہمارے کلائنٹ کی۔ ہمارا پہلا گول ہے کہ کلائنٹ کی منی سیف ہو، پھر گول ہے کہ اس کی میکسیمم گروتھ ہو، اور ہماری ساری انویسٹمنٹ جو ہیں وہ 3+ ایئر کی ہوتی ہیں۔ شارٹ ٹرم میں بیچ میں میرا ویڈیو چلا جاتا ہے تو 1-2 لاکھ قیمت اوپر چلی جاتی ہے، بعد میں ٹھنڈا ہو جاتی ہے مارکیٹ، تو پھر مجھے لوگ بلیم کرتے ہیں ویڈیو کی وجہ سے۔ حالانکہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اگر بری لفظ منہ سے نکل جائے تو 2-3 لاکھ قیمت گر بھی جاتی ہے، اور اچھی کوئی کسی کی تعریف کر دیں تو وہ چڑھ بھی جاتی ہے، تو لیکن یہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں کوئی بینیفٹ کے لیے نہیں کرتا، اپنے اگر کرنا ہوتا تو میں بلینئر ہوتا۔ میں آپ کی طرح ابھی بھی روز کم از کم 16 گھنٹے کام کرتا ہوں، 2004 سے اس بزنس میں ہوں، ڈیلی 16 گھنٹے کا آج بھی کام کرتا ہوں، مسلسل کرتا آ رہا ہوں۔ تو یہ بے ایمانی نہیں ہوتی ذہن میں، لوگ ٹرسٹ بہت زیادہ کرتے ہیں میری آواز پہ، ڈیلرز وغیرہ بھی اور ہولڈرز بھی، انویسٹرز بھی، بائرز بھی، تو وہ جو ہے نا اس وجہ سے قیمت جمپ کر جاتی ہے ایک دم، پرپزلی نہیں کر رہا ہوتا میں، جو ہے نا چیزوں کو مینیپولیٹ نہیں کرنا چاہتا یا کر بھی کوئی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں نا، مطلب پوری مارکیٹ میں ایل ڈی اے سٹی میں ہر ایک بندے نے زور لگا رہی ہے۔ میں نے اب ویڈیو، آپ کو یاد ہوگا 13 لاکھ پہ میں نے ویڈیو لگایا تھا اس طرح، وہ ایک دم پرائز 3-4 لاکھ جمپ کر گئی تھی، پھر 15 لاکھ پہ فائل تھی، کافی عرصہ رہی، کافی رکتی رہتی، سارے لگے رہے، تو میں نے ویڈیو وہ 15 پہ لگایا، وہ فائل کی پرائز 20 لاکھ پہ چلی گئی، ٹھیک ہے، جب میں نے اس کو ریکمینڈ کیا تھا دوبارہ۔ پھر 20 پہ میں نے اس کو بتایا کہ یہ جو ہے نا اب اس میں سارے پازیٹیو پوائنٹ جو آنے تھے شارٹ ٹرم میں وہ آ گئے ہیں، اب اگلا ایونٹ جو ہے وہ بیلٹ کے بعد ہی ہوگا، جب پلاٹ بنے گے تو موو ہوگا، اس سے پہلے ساری جو خبر آنی تھی ڈیولپمنٹ کی، بیلٹ کی، وہ تو آ گئی۔ تو وہ میرا وہ ویڈیو جو ہے وہ لوگوں نے نیگیٹو لیا، میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ 17 کے قریب پرائز چلی جائے گی اس کی، تو وہ واقعی چلی گئی، تو اس کی وجہ سے بہت سارے ڈیلر ایل ڈی اے کے مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے اس کی پرائز کرائی ہے۔ میں نے آپ کو ریالٹی بتائی تھی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ اچھی بائی پرائس ہے، لیکن بائی کرنے کے لیے اب لوگ نہ مجھے سن رہے ہیں نہ آپ کو سن رہے ہیں۔ میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ 20 بائی پرائس نہیں ہے، 17-18 بائی پرائس اچھی ہوگی اس کی۔ تو اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بیلٹ کے بعد یہ 18 سے 25 کے 5 ملہ لازمی ہوگا، اور وہ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ہوگا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بڑی روڈ کے پلاٹ ہیں وہ ہو سکتا ہے 25 سے بھی اوپر ہو،
اگر 150 فٹ کے 5 مرلہ ہے تو وہ 25 سے اوپر ڈیفینیٹلی ہوگا، 150 فٹ روڈ کے اوپر والا کیوں نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ کو آگے چلتے ہوئے دنوں میں سچ ثابت ہوں گی۔ میں کبھی بھی اس پروجیکٹ کے اگینسٹ نہیں ہوں، نہ تھا، نہ ہوں، نہ رہوں گا۔ میرا یہ بڑی محنت کی ہے، میں نے اس پروجیکٹ پہ بڑی محنت کی ہے، 9.5 لاکھ روپے پہ اس کو میں نے بائنگ شروع کروائی تھی، اور مجھے جتنا میں خوش ہوں کہ اتنا گین اس نے کیا ہے، شاید آپ میں سے کوئی بھی نہ خوش اتنا جو ہے نا۔ جب آپ کی پراپرٹی گرتی ہے تو مجھے آپ سے ڈبل دکھ ہوتا ہے، جب چڑھتی ہے تو مجھے آپ سے ڈبل خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو جو ڈیلر بھی یہ لوگوں کو بتا کہ یہ ہمارے کو خلاف کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم اس پروجیکٹ کے اگینسٹ ہیں، دے آر ٹوٹلی رانگ۔ اس طرح کلائنٹ جو ہے نا وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، کلائنٹ آئے گا کہ آپ ہماری طرح محنت کریں۔ محنت میں برکت ہے، محنت میں عزت ہے، ٹھیک ہے، محنت سے کمپیٹ کریں، اس طرح چیٹ نہ کریں پلیز، ٹھیک ہے۔ کام کریں مل کے، ہم ساری دنیا سے کام کرتے ہیں، ہم کمپٹیشن سے کبھی نہیں گھبراتے۔ یہ آپ کو بتا دیں کہ لاہوریہ اسٹیٹ نے جتنی اسٹیٹیں کریٹ کی ہیں پورے جو ہے نا ڈی ایچ اے میں کسی کے پاس نہیں ہوں گی جتنی ہماری اسٹیٹوں سے جو ہے نا آگے لوگ بڑے ہیں، اچھی جگہ پہ جا رہے ہیں، کر رہے ہیں کام اپنا۔ تو نہ ہم کمپٹیشن سے گھبراتے ہیں۔ ہم تو جو ہے وہ آپ کو پتہ کہ جب ہم نے ملتان میں کام شروع کیا تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا، تو ہم تو لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے کہ آؤ کرو، ٹھیک ہے، اس میں کام کرو گے، جتنے زیادہ بندے پروجیکٹ میں کام کر رہے ہوں کام ہمیشہ اتنا بڑھتا ہے۔ لوگوں کی خیال ہے کہ ڈیلر زیادہ ہونے سے کام کم ہو جائے گا، جتنے ڈیلر بڑھتے ہیں پروجیکٹ میں اس میں کام بڑھتا ہے، ٹریڈنگ بڑھتی ہے، انویسٹمنٹ بڑھتی ہے، ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، بائنگ سیلنگ ایزی ہوتی ہے، کلائنٹ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے جہاں پہ اس کی چیز جلدی بک جائے یا مل جائے۔ تو ہم کبھی بھی کمپٹیشن سے نہیں گھبراتے، نہ آپ گھبرائیں، محنت کریں، ٹھیک ہے، کمپیٹ کریں، آنیسٹ طریقے سے کریں۔ بہت شکریہ ویڈیو کو واچ کرنے کا، بہت لمبا ویڈیو ہو گیا، اوکے، اللہ حافظ۔ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، کائنڈلی ہمارے واٹس ایپ پہ گروپس جوائن کریں، +9232249299 پہ میسج کریں، میں آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ ہمارے 778 گروپ ہیں واٹس ایپ کے، جس میں ہمارے کلائنٹس اور دوست جو ہیں وہ ڈیلی پرائسز پہ اپڈیٹ رہتے ہیں، نئی نیوز پراپرٹی کی، کوئی نئی لانچنگ، اس طرح کی چیزوں پہ آپ مسلسل اپڈیٹ رہتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اتنے سارے ہمارے جو ممبر ہیں وہ سارے چینل کو سبسکرائب ابھی نہیں کیا ہوا، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فیس بک پہ، اپنے واٹس ایپ پہ، تاکہ میکسیمم لوگوں کا میکسیمم فائدہ ہو سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔